ایک پاکیزہ لوگ جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جو تلاوت میں نے کی ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو نہ تجارت مشغول کر پاتی ہے، نہ بازار ان کو اپنی طرف بلا پاتا ہے، وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ ذکر الہی میں صرف کر دیتے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے وہ ایک بایزید تھے، بایزید بسطامی۔ یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ سچ ہے میرے عزیزوں۔ سمو ابناءکم علی اسماء آبائکم، فرماتے ہیں اے لوگوں تم اپنے بیٹوں کے نام اپنے بزرگوں کے نام پہ رکھو، اس لیے کہ ان کی تاثیر آ جاتی ہے۔ وہ تاثیر تو دیکھو، یہاں بایزید کے باپ نے جو نام رکھا، ان کے والد گرامی نے جو رکھا، تو تیفور بستام سیدی بایزید بستامی جو ترک دنیا میں مشہور تھے، زہد و تقوی میں مشہور تھے، ان کے والد گرامی میں وہ تقوی آ ہی گیا۔ یہ ناموں کی برکت ہے۔ اپنے بچوں کے نام تاج الدین رکھ کر کے دیکھو، برکت نہ آئے تو پھر کہنا حق ہے، زندہ باد زندہ باد۔ ان اولیاء میں ان کے ناموں میں تاثیر ہے۔ عزیزان گرامی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام بھی بابا تاج الدین نے رکھا۔ سبحان اللہ۔ ظاہر سی بات ہے، یہ اولیاء کی نظریں بہت دور تک دیکھتی ہیں۔ آج جشن غوث الورا اور تاج الورا ہے، تھوڑی تھوڑی سی باتیں سن لیں، وقت کافی ہو گیا، جیسے وقت ہو جائے مجھے اشارہ کر دیں، میں زیادہ آپ کو اکتاہٹ میں نہیں ڈالنا چاہتا، اور جہاں آپ تھک جائیں آپ ہاتھ اٹھا دیں، میں بھی بند کر دوں گا انشاءاللہ العزیز، تھکانا میری عادت نہیں ہے۔ سلطان الاولیاء سیدی سندی آخائی مولائی غوث الثقلین سیدی عبد القادر الجیلانی قدس اللہ سرہ شریف، اس ولی پاک کا نام ہے جن کا نام لینے کے لیے اولیاء بھی باوضو رہا کرتے تھے، سبحان اللہ، بے شک۔ نام پاک کے لیے بھی وضو فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا لقب محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والا، اور یقیناً خود غوث اعظم نے یہ اپنا واقعہ نقل فرمایا کہ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، ایک مسافر کو دیکھا، بہت ہی کمزور تھا، ضعیف تھا، وہ چلتے چلتے کبھی ادھر گر جاتا کبھی ادھر گر جاتا۔ میں اس مسافر کے قریب گیا، اس کو پکڑا، اور اس کو جیسے ہی میں نے دونوں ہاتھوں سے سنبھالا وہ بالکل صحت یاب ہو گیا، چہرے پر رونق آ گئی، چہرہ اس کا خوشحال ہو گیا۔ تو غوث پاک فرماتے میں تعجب سے اسے دیکھنے لگا، ابھی تو اتنا کمزور تھا، ضعیف تھا، ناتواں تھا، چل نہیں پا رہا تھا، میں نے تجھے پکڑا کیا تو صحیح سلامت ہو گیا؟ اس مریض نے پلٹ کر کے کہا اے شیخ عبد القادر مجھے نہیں پہچانتے؟ کہا کون ہے تو؟ وہ مریض کہنے لگا میں تمہارے نانا جان کا دین اسلام ہوں، لوگوں نے مجھے کمزور کر دیا، تم نے ہاتھ لگا کر کے مجھے پھر سے زندہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ کا لقب محی الدین پڑا کہ دین کو زندہ کرنے والے کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ بے شک بے شک۔ عزیزان گرامی، سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات اتنے ہیں کہ ہماری زندگی کی اتنی راتیں بھی نہیں ہیں کہ بیان کی جا سکے۔ سلطان الاولیاء کے کشف و کرامات پوری دنیا میں ایسے مشہور ہیں، اپنے تو اپنے شیخ الوہابیہ جو منکر اولیاء ہیں، منکر تصوف ہیں، صوفیہ پر تنقید کرنے والے، شیخ الوہابیہ ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے کہ جتنی کثرت سے کرامات میرے پاس شیخ عبد القادر جیلانی کی پہنچی ہے کسی اور ولی کی میں نے دیکھا ہی نہیں۔ الفضل لما شہید بہ الاعداء، دشمن جب کسی کی گواہی دیتے ہیں تو وہ گواہی، وہ فضیلت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے، بلکہ آپ سے خود پوچھا گیا، کچھ چیزیں میں آپ کی ہی زبان سے سنا دوں۔ آپ نے اپنے قصیدے میں جو فرمایا، وجد کے عالم میں آپ نے ایک قصیدہ پڑھا جس کو آج قصیدہ غوثیہ کہا جاتا ہے،
سقاني الحب كأسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي سعت ومشت لنعبي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأخطاب لموا بحال وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني حسبي ذو الجلال أنا البازي أشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال أعطى مثالي. پورا قصیدہ پڑھنے میں وقت لگ جائے گا لیکن اس قصیدے کے ایک ایک حرف میں ایک ایک موکل ہے. سبحان اللہ. غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصیدہ خود فرماتے ہیں تمام اولیاء کو مخاطب کر کے اے گروہ اولیاء میں نے جو جامع معرفت پیا ہے میری جامع معرفت سے جو بچی تھی وہ تم نے پیا اور اس کے بعد بھی اب تک تم میرے مقام کو نہیں پہنچ سکے. میں باز اشہب ہوں تمام اولیاء کا. حتیٰ کہ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے تاج پہنایا ہے کہ اگر میں اپنے دل کا راز کسی سمندر پر ڈال دوں تو وہ سمندر خشک ہو جائے گا. اللہ اکبر. اگر میں پہاڑوں پر ڈال دوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اگر میں یہ راز دل میں موجود کسی آگ کے سامنے ظاہر کروں وہ ٹھنڈی ہو جائے. حتیٰ کہ فرماتے ہیں میں اپنے قلب کا راز کسی میت کے سامنے کھول دوں وہ اسی وقت اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے. سبحان اللہ. اسی وقت کھڑا ہو جائے. اور اتنا ہی نہیں فرماتے ہیں کہ جتنے دن اور جتنی راتیں اور جتنے مہینے ہوتے ہیں سب مجھ سے آ کر کے پہلے اجازت لیتے ہیں. شعبان کا مہینہ طلوع ہونے سے پہلے ہی آتا اور کہتا ہے اے سیدی عبد القادر جیلانی اب میں آنے والا ہوں مجھے مہینے میں یہ واقعات ہونے والے ہیں. غوث العظم دستگیر اشارہ فرماتے ہیں مہینے آگے چلتے رہتے ہیں. یہ مہینے بھی غوث العظم کی دستگیر کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. حتیٰ کہ غوث پاک فرماتے نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی میں سارے شہروں کو اللہ کے ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. بے شک بے شک. سبحان اللہ. رائی کے دانے کو جیسے دیکھ رہا ہوں. آپ نے کیا فرمایا اللہ کے سارے شہروں کو. اللہ کے سارے شہروں کو یہ نہیں فرمایا زمین کے سارے شہروں کو. یہ شہر ناگپور ہے ممبئی ہے پونا ہے یہ زمین کے شہر ہیں. اس کے علاوہ فقہاء نے مفسرین نے فرمایا یہ جو تم دنیا دیکھ رہے ہو اس طرح کی 18,000 عالم اور ہیں. 18,000 عالم اور ہیں. ان عالموں میں کون ہے کیا ہے کتنے شہر ہیں ہم میں سے کس کو کیا معلوم. ہمیں معلوم نہیں وہ اللہ والے جانتے ہیں. اور غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں اللہ کے جتنے عالم ہیں اس میں جتنے شہر ہیں سارے شہروں کو میں رائی کے دانے کے برابر دیکھ رہا ہوں. بے شک. سبحان اور اللہ. جانتے ہیں آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نسب نامہ ماں کی طرف سے بھی آپ سید ہیں باپ کی طرف سے بھی آپ سید ہیں. بے شک. معلوم ہوگا آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ بیٹے نہیں ڈائریکٹ پوتے بھی نہیں ڈائریکٹ پڑ پوتے بھی نہیں. تقریباً 10 پشتوں کے بعد غوث پاک کا نام آتا ہے. 10 پشتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ قریب 10 اور آگے پیچھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 کے بعد کی ولادت ہے آپ کی حضور کے وصال کے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے 400 سال بعد کی ولادت ہے. میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیز حضور کی اولاد میں سے 10ویں پشت میں آنے والا عبد القادر 400 سال بعد آنے والا عبد القادر پوری کائنات کے شہروں کو ایک رائی کے دانے کے برابر دیکھتا ہے تو پھر رحمت عالم کی نگاہ کا حال کیا. اللہ زندہ باد. بہت اس رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کا حال کیا ہوگا. پھر بھی لوگ کہتے انہیں پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا. ظالموں جاؤ کسی ولی کے پاس بیٹھو تمہیں پتا چلے گا ولی تمہیں پوری دنیا کا سکی سیر کرا کر کے
بتا دے گا کہ ہماری جو نظریں ہیں یہ رسول مختار کے جمال کا ایک ذرہ ہے، اور ان کی نظروں کو مولا نے کیا کیا دکھایا وہ جانے اور ان کا مولا جانے۔ بے شک، کیا کہنے حضرت، زندہ باد زندہ باد، بہت عزیزان گرامی وقار، غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کو کب پتا چلا کہ آپ ولی ہیں؟ کیسے پتا چلا، کب؟ فرماتے جب میں بچپن میں مدرسے جاتا تھا تو مدرسے میں ہر دیوار سے آواز آتی تھی افسحوا لولی اللہ، افسحوا لولی اللہ، ہر جگہ سے آواز آتی تھی اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو، اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو۔ تو سارے لوگ ہٹ جاتے تھے اور میں بیٹھ جاتا تھا۔ اس وقت ہی احساس ہوا کہ اللہ رب العزت نے کچھ خاص عنایتیں مجھ پر فرمائی، حتیٰ کہ غوث پاک ماں کے پیٹ سے ولی ہیں، وہ پیدائشی ولی ہیں۔ بچپن کی بات آپ فرما رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر تاج الورا اور غوث الورا دونوں کا انتخاب کیا کہنے، کیسے ملاپ ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں۔ اولیاء کی ایک خاص عادت یہ ہے دم زدن میں یہ ادھر سے ادھر ہوں، ادھر سے ادھر ہوں۔ کیا کہنے، بے شک، جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، اللہ اکبر، ان کی حالتیں ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں چھت کے اوپر کھڑا تھا اپنے گھر کے، حاجیوں کے قافلے گزر رہے تھے، حج کے لیے جا رہے تھے، دل میں حسرت ہوئی میں بھی حج کے لیے چلا جاتا، ہم بھی تو حاجیوں کے قافلے دیکھ کر تمنا کرتے ہیں کاش میں بھی پہنچ جاتا۔ غوث پاک فرماتے میرے دل میں حسرت ہوئی، ابھی میری آنکھوں سے آنسو کا قطرہ میرے رخسار پر آیا بھی نہ تھا کہ میں نے دیکھا عالم وجد میں خانہ کعبہ میرے گھر کے ارد گرد طواف کر رہا ہے۔ خانہ کعبہ کو میں نے اپنے ارد گرد طواف کرتے دیکھا، یہ وہ کعبہ نہیں جو سیمنٹ اور پتھر سے بنے ہوئی کعبے کو، یہ اہل بصیرت کا کعبہ ہے جو اہل اللہ دیکھا کرتے تھے۔ وہ کعبہ اولیاء کے پاس جاتا تھا اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچپن میں دیکھا، اسی لیے امام اہل سنت نے ان کی شان میں یہ فرمایا ہے جہاں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، عظمت تاج الاولیاء، شان تاج الاولیاء، انوار تاج الاولیاء، مسلک اعلی حضرت۔ اسی طرح کی بات تاج الاولیاء کی بارگاہ میں بھی، تاج الاولیاء یہ مجذوب صفت اور اس طرح جس کو کہتے ہیں قلندرانہ عادت ہے، جسے دنیا و مافیہ سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن در حقیقت انہی کی اس وقت حکومت بھی چلتی رہتی، حکومتوں سے بے نیاز، لیکن حکومتیں بانٹنے والی یہی، بے شک، ان کی عادتیں ایسی۔ ایک صاحب مدراس سے آئے اور غریب تھے، تاج الاولیاء کے پاس، میں نے پڑھا کافی پہلے ہی، آ کر کے کہا کہ حضور حج پہ جانا ہے، آپ کے پاس بڑے بڑے سیٹ لوگ آتے ہیں، راجے مہاراجے آتے ہیں، کسی سے پیسے دلواؤ اور مجھے حج کروا دو۔ بہت سارے لوگ نظر و نیاز دیتے ہیں، وہ اتنی ساری نظریں آپ بانٹ دیتے، میرے حج کے پیسوں کا انتظام کر دو۔ مرید دیوانے ہوتے ہیں جو حقیقت میں ہوتے ہیں، پکڑ لیا۔ بابا نے کہا ٹھیک ہے رہ جاؤ، یہیں پر رہو۔ کئی دن گزر گئے، کئی نذرانے بھی آئے، اور جب جب نذرانے آئے پورے آپ بانٹ دیں۔ وہ صاحب کہتے ہیں میں دیکھتا رہا، موٹے موٹے پیسے والے سارے چیزیں آئے، سب غربا مساکین میں بانٹ دیتے، میرے ایک کا حج کرا دے تو بابا کو کیا ہوگا، کیا کمی ہوگی۔ حج کا مہینہ آ گیا، بلکہ فرماتے ہیں وہ صاحب فرماتے حج کا مہینہ شروع ہوا، سارے حاجی جا چکے تھے، اب حج کے دن بھی شروع ہوئے، میں تو مایوس ہوا اب کیا پہنچائیں۔ لیکن جو کلندر کا کلندر ہوتا ہے وہ یقین ان کلندروں پر رکھتا بھی ہے۔ اس کے بعد وہ قدم پکڑتے اور کہتے ہیں اس سال کا حج تو چلا گیا، اگلے سال آپ پکا وعدہ کریں کہ مجھے بھیجیں گے۔ تاج الدین بابا رحمت اللہ تعالی علیہ
مسکرائے اور اس کی پیٹھ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، پیٹھ پر مارا، آنکھ بند ہو گئی۔ فرماتے ہیں ایک نیم کے درخت کے نیچے میں بیٹھا تھا، اچانک میں دیکھتا ہوں کہ میں عرفات کے میدان میں پہنچا ہوں، سبحان اللہ، عرفات کے میدان میں پہنچا ہوں، سارے حاجی احرام میں ہیں، میں احرام کے حالت میں ہوں، حج کے ارکان میں ادا کر رہا ہوں، تلبیہ پڑھا، کنکریاں مارا، طواف کیا، اور پھر میں نے جو ارکان حج تھے پورے ادا کیا، یہاں تک کہ سارے حاجی واپس آنے لگے۔ اس میں پتہ نہیں کتنا عرصہ بیت گیا، دل بھر کر کے میں نے طواف کعبہ کیا، دل بھر کر کے زمزم پیا، ساری چیزیں کیا، اور اس کے بعد زمانہ بیتنے لگا۔ اچانک بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ میرے پاس آئے اور پھر سے ایک تھپڑ رسید کیا۔ میں اسی نیم کے درخت کے نیچے سویا ہوا ہوں۔ فرمانے لگے کب تک یہاں پڑا رہے گا، حج ہوا، چل باقی آگے آگے چل۔ اللہ اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ وہ صاحب خود فرماتے ہیں میں اس راز کو نہیں سمجھ پاتا تھا، میں تو سوچتا تھا کہ کوئی نظرانے والا مجھے حج کو پہنچا دے، لیکن ان اولیاء کو نہ مال کی ضرورت ہے نہ نذرانوں کی ضرورت ہے، ان کی نظر ہی اتنی کافی ہے کہ ناگپور میں بیٹھے تو خانہ کعبہ تک بھی پہنچے۔ بے شک، زندہ باد زندہ باد، حق ہے۔ یہ تاج الورا اور وہ تاج الاولیاء، یہ تاج الاولیاء اور وہ غوث الورا، یہ اولیاء کاملین کے مقامات ہیں میرے عزیزوں۔ میں تھوڑی باتیں سلطان الاولیاء کی ذات پاک پر عرض کر کے آگے رخصت ہوتا ہوں۔ سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے طالب علمی کو دیکھیں، دونوں بھی شخصیتوں کے لیے ایک کامن چیز ملتی ہے۔ غوث پاک شریعت اور طریقت کے سنگم تھے، اسی طرح تاج الدین بابا رحمت اللہ تعالی علیہ شریعت اور طریقت کے سنگم تھے۔ شریعت بھی آپ کے ہاں ہے، طریقت بھی آپ کے ہاں ہے۔ اگر شریعت نہ ہوتی تو کبھی مفتی عبد الرشید رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے ہاں نہیں بلاتے، نہ ان کو مسند افتاء پر بٹھاتے۔ وہ جاہل ہیں جو مشہور کرتے ہیں کہ اولیاء کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، وہ خود ہی جاہل ہیں۔ اولیاء کاملین تو حقیقت میں شریعت کے سمندر ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں ما کان اللہ من ولی جاہلا ولو کان لعلمہ اللہ اولا، اللہ کا کوئی ولی جاہل نہیں ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کے پاس اگر پڑھا نہیں ہے اللہ خود اسے پہلے پڑھاتا ہے، پہلے اسے علم دیتا ہے پھر ولایت دیتا ہے۔ تو کسی ولی کے بارے میں یہ مت سمجھنا یہ کسی مدرسے کو نہیں گئے، کسی کے پاس مولانا کے پاس نہیں بیٹھے۔ اللہ رب العزت بعض اولیاء کو علم لدنی عطا فرماتا ہے۔ تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ شریعت کے اور طریقت کے سنگم تھے، اسی طرح سیدی غوث الورا سلطان الاولیاء شریعت اور طریقت کے بحر ذخار تھے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے سچے اولیاء کے عاشقین وہ ہیں جو شریعت کو بھی پاس رکھتے ہیں، طریقت کو بھی پاس رکھتے ہیں۔ بے شک بے شک، ایک بات یاد رکھیں، کچھ لوگ اگر گمراہ کریں کہ نہیں طریقت کی طرف مت جاؤ، صرف شریعت دیکھو، وہ فاسق بنا دیں گے تمہیں، فاسق بنا دیں گے۔ جی جی، بہت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو صرف شریعت پڑھتا رہا اور طریقت کی کوئی بات نہیں سیکھا وہ فاسق ہو جائے گا، اور جو شریعت کو چھوڑ کر طریقت کی بڑی بڑی باتیں پڑھنے کے لیے آیا تو وہ تو زندیق بن جائے گا، شیطان بن جائے گا، شیطان اسے گمراہ کر دے گا۔ اور جو دونوں کو جمع کر دیا وہ اللہ تک پہنچ گیا، سبحان اللہ، وہ رب تک پہنچ گیا۔ کیونکہ میرے عزیز شریعت مولانا لوگوں کی نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، بے شک، کیا کہہ رسول پاک کی ہے۔ بے شک، اور اس دروازے کو چھوڑ کر رب کی معرفت کہاں سے ہوگی؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بے شک، کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ در حقیقت میرے آقا کا دروازہ ہے، یہ چھوڑ کر معرفت تک نہیں پہنچ سکو گی۔ خیر، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی،
میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ میں علم حاصل کرنے کے زمانے میں ہی قطبیت کے مقام کو پہنچ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قطب بن گئے. غوث پاک زمانے طالب علمی میں قطب تھے. یہ علم حاصل کرتے کرتے آج ضرورت ہے طلباء اسلامیہ کو جو مدارس میں پڑھتے انہیں بھی بتایا جائے کہ تم علم جو شریعت کا حاصل کر رہے ہو ساتھ ہی ساتھ قناعت کا، صبر کا، توکل کا، رضا کا، ثبات کا، استقامت کا پڑھو گے تو تم زمانے طالب علمی میں بھی مقام باطن حاصل کر لو. کیا کہنا، بے شک. لیکن آج مدارس خالی ہو گئے روحانیت سے، مدارس خالی ہو گئے تصوف سے. بہت کم الا ماشاءاللہ کوئی ہوں گے، لیکن آج ایسا کر دیا گیا ہے کہ علماء شریعت کو الگ کر دیا گیا اور ان کو بے عمل بنایا جا رہا ہے، اور خانقاہیں الگ ہو گئیں جہاں شریعت کا کوئی علم ہی نہیں رہ گیا. میرے عزیزوں، یہ دونوں کے جمع کرنے کی آج بھی ضرورت ہے، جیسے حضور تاج الاولیاء نے اپنے آستانے پر جمع کیا. بہت اچھے بہت اچھے بہت. وہ طریقت کے بحر سخار ہیں، بے شک. وہ معرفت کا جام بھر بھر پینے نہیں پلانے والے ہیں. بے شک. اس کے باوجود فقیہ اعظم ہند کو اپنے دربار میں بلا کر کے رکھا، ہائے ہائے واہ، بلا کر کے رکھا، بہت اچھا. اور ان کو نوازتے بھی رہے. بے شک. فقیہ اعظم ہند نے اپنی زندگی بھر افتاء کی مسند سنبھالے رہے، اور شہر ناگپور اس وقت مرکز تھا اس طور پر کہ بڑے بڑے علماء فقہ میں مفتی عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کرتے تھے. آقا حضرت زندہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاج الاولیاء، فیضان حضور فقیہ اعظم زندہ باد زندہ باد. ابھی حضرت سے میں ملاقات کیا مفتی عبد القدیر خان صاحب سے. پہلی ملاقات میں نے کہا کہ آپ کے والد اور آپ کے باپ کی کتاب پڑھے بغیر آج یہاں کوئی مولانا بھی نہیں بنتا، کوئی عالم بھی نہیں بنتا. ہم مدرسے میں جاتے ہیں، پہلی کتاب جو ہمیں پکڑائی جاتی ہے تسہیل المصادر، وہ مفتی عبدالرشید صاحب کی لکھی ہوئی آقا حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کی کتاب سے ابتدا ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ تمام علماء جو ہندوستان میں فارسی پڑھ کر کے ابتدا کرتے ہیں، چاہے وہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے لے کر جتنے بھی بڑے ادارے ہوں، سب جگہ تسہیل المصادر ہے. علماء پڑھے ہوں گے نا؟ جی حضرت جی. سارے پڑھے ہوں گے. سارے علماء ہندوستان کے، ان کو یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے علم کی ابتدا تسہیل المصادر سے ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ فیض تاج الاولیاء سے علماء کی شروعات ہو رہی ہے. ارے کیا کہنا حضرت زندہ باد. علماء کی شروعات تاج الاولیاء کے فیض سے شروعات ہو رہی ہے. اور یہاں سے جب شروعات ہو رہی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ اگر ان کے دربار سے کوئی عالم وابستہ ہو گیا، اختتام کو تم کہاں سمجھ پاؤ گے؟ انتہا کو کیا سمجھ پاؤ گے؟ بہت اچھا. عزیزان گرامی، مجھے فخر ہے اس بات کا، پڑھا ہوں کتاب تسہیل المصادر، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ تسہیل المصادر اگر مفتی عبدالرشید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہے تو ان کے ہاتھ پہ جو قلم تھا، قلم ان کا تھا، سیاہی تاج الاولیاء. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اسی لیے وہ کتاب اتنی مقبول ہے، اتنی مقبول ہے. میں خود سینکڑوں کو پڑھا چکا ہوں. میں پڑھائی نہیں، پڑھا چکا ہوں. آج بھی پڑھا کر کے آیا ہوں، آج بھی وہی کتاب پڑھا کے آیا ہوں. پہلے مستقبل کا بیان آج پڑھا کر کے آئے ہوں. میرے عزیزوں، یہ تقریباً فیض تاج الاولیاء پورے ہندوستان کے مدارس میں پھیلا ہوا ہے. پہلی بات یہ سن لیں کہ علم کو چھوڑ کر ہماری کوئی کامیابی نہیں. حتیٰ کہ غوث اعظم نے جب فرمایا کہ میں علم حاصل کرتے کرتے قطبیت کے مقام کو پہنچا، تو پھر آپ سب اگر عاشقان غوث ہیں تو پہلے علم کی طرف توجہ کریں. جہالت ہماری سب سے بڑی خرابی. آج ہماری جہالت کا ہی پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. بہت اچھا پیغام ہے. یہ ایک بات یاد رکھیں، یہ NRC اور CAA کا جو خطرہ لاحق ہے نا، اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ جہالت ہے. یہ جو کالے قوانین کے خلاف آج جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے،
اس کے متعلق میں آپ کو ایک بات یہ صرف بتانا چاہوں، ہم کیوں ویرودھ کر رہے ہیں؟ دوسرے پتہ نہیں، یہ ہم کو کہہ رہے کانگریسی ہوں گے اس لیے راستوں پر آ گئے، پاگل نہیں آپ۔ ہم کو پکش وپکش یہ تمام کھیل نہیں کھیلنا ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں میرے عزیزو، اس میں ہوگا کیا؟ چھوٹے چھوٹے گاؤں کے بھی ہم نے دورے کیے، آج نہیں کافی دنوں سے۔ یہاں ہندوستان کے مسلمانوں میں علم کی کمی اتنی ہے کہ صرف ووٹر آئی ڈی بنانے کے لیے اپنا نام بدل دیتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ ڈرا دیں ان کو، اپنا نام تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہریانہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہم گئے، وہاں کے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ پورے گاؤں میں جتنے لوگ ہیں پتہ نہیں کتنے، 4-5 سے ملاقات، کسی کا نام رام کرشن پتہ نہیں کئی نام، لیکن وہ کہتے ہیں ہم پیدائشی مسلمان، ہم مسلمان ہیں۔ ایک دو نہیں کئی گھر ہیں۔ کہا سرپنچ سے ڈر کر کے، پنچایت سے ڈر کر کے اگر یہ نام نہ رکھے تو نہ ہمارا ووٹر آئی ڈی بنے گا، نہ آدھار کارڈ بنے گا، کچھ نہیں بنے گا۔ میرے عزیزو یہی مسئلہ آئے گا این آر سی میں۔ انہوں نے یہ کہا 1970 سے پہلے کے پروف جس کے پاس ہیں وہ انڈین مسلم ہے، آپ کو مان لیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کو کہا جائے گا پاکستان سے آیا، بنگلہ دیش سے آیا ہے، افغانستان سے آیا ہے، تم گھسپیٹی ہو جاؤ ڈیٹینشن سینٹر میں۔ یہ تمام چیزیں چل رہی نا آج، لیکن اس وقت کیا ہوگا جانتے ہیں آپ؟ یہ 25 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں میں سمجھتا ہوں شاید 15 کروڑ کے پاس کاغذات ہوں گے پتہ نہیں۔ قریب دیہات میں رہنے والے 10 کروڑ کے قریب کی آبادی ایسی ہے جن کے پاس کاغذات وغیرہ کچھ نہیں اور علم بھی نہیں۔ وہ کیا کریں گے؟ انہیں جب یہ کہ ڈرا دیا جائے گا کہ تمہیں باہر کا گھوشت کر دیا جائے گا تو سب سے پہلے یہ نہیں بھائی میں تو سکھ ہوں، نہیں بھائی میں تو ہندو ہوں، نہیں بھائی میں تو جین ہوں۔ یہ ارتداد کا فتنہ بھی جہالت سے شروع ہوتا ہے میرے عزیز۔ آدمی مرتد تک بن جاتا ہے۔ ہم اس قانون کا ویرودھ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے دین کے اوپر یہ مسئلہ آ گیا ہے۔ بعد میں یہ جو مسلمانوں کو ارتداد کے فتنے سے کون بچائے گا؟ عزیزان گرامی وقت کی نزاکت کو سمجھے۔ بہرحال میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا، لیکن بات یہاں جہالت کی آئی ہے تو مجھے بولنا پڑتا ہے کہ آج ہماری قوم میں سب سے زیادہ جہالت، اور یہ ہماری نہیں بلکہ کئی کمیٹیاں اس پر ریسرچ کر کے اپنی رپورٹ گورنمنٹ کو پیش کر چکی ہے۔ سب سے زیادہ جہالت، نہ کالجز میں ہمارا کچھ مقام، نہ مدارس اسلامیہ میں، پھر جاتے کہاں ہیں؟ کیا سارے کباب روٹی کھانے کے لیے ہوٹلوں پہ کھڑے رہتے، یا رات بھر انٹرنیٹ چلانے کے لیے پب جی گیم کے لیے تمہاری زندگی ہے؟ میرے عزیزو آج نوجوان اکثریت کے ساتھ ہمیں تباہ کیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ آج نشہ مسلمان قوم میں بیچا جا رہا ہے، سب سے زیادہ ہمارے محلوں میں فروخت ہو رہا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ یہ در حقیقت ایک سازش ہے کہ تمہیں نکمہ بنا دیا جائے، تمہیں آوارہ کر دیا جائے، تم کسی کے بارے میں بولنے کی طاقت تک نہ رکھو۔ آج نہ اٹھے تو کل تمہیں مردوں میں شمار کیا جائے گا۔ ایک بات ہی یاد رکھ لے، جہالت سے توبہ کرے۔ ارے میرے عزیزو علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آج میری بات سے اگر آپ سہمت ہیں، آج بھی آپ پڑھ سکتے ہو، آج بھی پڑھ سکتے ہو۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے 7 سال کے بعد تو میں نے پڑھنا شروع کیا۔ پڑھے ہوں گے، بہت کچھ پڑھے ہوں گے، لیکن وہ جس علم کے بارے میں فرما رہے ہیں میری عمر بیت چکی تھی۔ 80 سال کی عمر میں پڑے ہوئے مشائخ کا بھی ذکر ہے ہمارے پاس۔ یہ عمر نہیں ہوتی، لیکن علم سے دور نہ جاؤ۔ علم اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو تمہیں کوئی چیز پتہ نہیں ہوگی۔ ایسا ہی آدمی ہے جیسے ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھا، کہیں سے اجالا نہیں، ساری کھڑکیاں بند، دروازے بند، تمہارے سامنے 2 برتن لا کر کے رکھ دیے جائیں، ایک میں کیچڑ ہے اور ایک میں حلوہ ہے، دونوں میں ہاتھ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ کبھی کیچڑ کھائے گا، کبھی حلوہ کھائے گا۔ کیوں؟ دکھتا کچھ نہیں ہے۔
یہی مثال جاہل کی ہے، جب علم نہیں ہوتا حرام بھی کھاتا ہے حلال بھی کھاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ علم ایک نور ہے جو اسے تمیز سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے اور رب کی معرفت دکھاتا ہے۔ بے شک بے شک علم سے دور ہو کر کے کوئی ولایت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ بے شک۔ آؤ سلطان الاولیاء غوث پاک کی بات بتاؤں۔ ان کی ماں نے آپ کو جب بغداد سے بھیجا، آپ کی عمر قریب 16-17 سال کی ہوگی، جب بغداد تشریف لائے تو فرماتے ہیں میرے پڑھنے کے زمانے میں ایسے حالات تھے کہ کئی دن تک میں فاقے کی گزارتا تھا۔ بڑے امیر لوگ پڑھتے تھے لیکن میرے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں رہ جاتی، اکثر ایسا ہوتا کہ میں درخت کے پتے کھا کر پورا دن گزارتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے نام پر آج ہم بڑی بڑی 11ویاں کھا رہے ہیں۔ پڑھنے کے زمانے میں فرماتے پتے کھا لیتا۔ غوث پاک نے یہ بھی فرمایا کہ جب شدت کی بھوک لگتی تو میں دریائے دجلہ کے کنارے جاتا۔ کس لیے؟ فرماتے ہیں امیر لوگ کھانا کھا کر چھوڑ دیتے تھے، میں وہ دیکھنے کے لیے جاتا کہ اس میں سے کچھ کھا لوں۔ فرماتے ایک بار گیا دریائے دجلہ کے کنارے کہ لوگ چھوڑ چکے ہوں گے تو دیکھا مجھ سے پہلے 70 فقیر وہاں بیٹھے ہوئے۔ میری غیرت گوارا نہ کی کہ میں ان کا حق ماروں، بھوکا واپس آ گیا۔ یہ غوث پاک کے زمانے طالب علمی کی بات۔ آج مزے سے بوٹیاں روٹیاں کھا کر کے بھی ہم ایک شریعت کا مسئلہ نہیں سیکھنا چاہتے، قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھنا چاہتے۔ ہم کیسے عاشقان اولیاء میں شامل ہیں میرے عزیز؟ بیداری یہ پیدا کرو کہ تمہارا بچہ یہ نہیں کہ دوسرے نعرے لگائیں، بلکہ ہمارے مشائخ نے نعرہ دیا آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، اس لیے کہ علم کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں دنیا میں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے میرے عزیزوں۔ جب مدینہ طیبہ میرے آقا آئے تھے معلوم ہے، جاہل سب پورے ہر جگہ بھرے ہوئے تھے، پورے مدینے میں صرف 6 لوگوں کو لکھنا آتا تھا۔ کتنے؟ 6 لوگوں کو خالی لکھنا آتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10 سال اپنی ظاہری زندگی بتائیں مدینہ طیبہ میں۔ 10 سال جب آپ کے وصال کا وقت ہوا 80,000 صحابہ کو لکھنا آتا تھا۔ سبحان اللہ، 80,000 کے ہاتھوں میں قلم تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا بڑا ریولیوشن ہے، کتنا بڑا انقلاب ہے۔ شاید میں زندگی بھر پڑھاؤں تو اتنے شاگرد نہیں بنا پاؤں جو 10 سال میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم معرفت، علم طریقت، علم شریعت کا بحر ذخار انہیں بنایا تھا۔ حضور نے علم بانٹا ہے، بلکہ ہمارے قرآن کی پہلی آیت ہی اقرا سے شروع ہوتی ہے، پڑھو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہی قوم جاہل رہے افسوس ہوتا ہے میرے عزیز، افسوس ہوتا ہے۔ میں آپ کو آج دعوت یہ بھی دوں گا کہ جہالت کے اڈوں سے باہر نکلو، آپ مطالعہ کر۔ آج آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، بہت اچھی چیز ہے میرے عزیز، بہت اچھی ہے۔ جہاں یہ زہر ہے وہیں تمہارے لیے بہت ساری اثر بھی ہے۔ اس موبائل میں ہزاروں کتابیں، اس موبائل میں انٹرنیٹ میں جاؤ، پوری حدیثیں ہیں، پوری تفاسیر ہیں، سب کچھ ہے۔ دنیا نے اور آسان کر دیا تمہیں۔ دیکھو، مطالعہ کرو، علم حاصل کرو، جاہلوں سے سن کر جاہل بن کر نہ رہو۔ غوث پاک فرماتے ہیں جس دن دریائے دجلہ سے میں واپس آیا، سنیے، غوث پاک صرف کرامتیں سنتے ہیں نا، ٹھوکر سے مردے زندہ ہونا یقیناً وہ ان کا مقام ہے، لیکن اس مقام تک پہنچنے سے پہلے جو مشقتیں آپ نے اٹھائی ہیں وہ بھی تو بیان ہونا چاہیے۔ کیا کہنا صحیح ہے، وہ مسائل جو آپ نے برداشت کیے ہیں وہ بھی بیان ہونے چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ میں بھوکا ایسے آیا کہ میرا پیٹ پیٹ سے لگ رہا تھا، اتنی بھوک تھی۔ ایک مسجد میں آ کر کے سو گیا، قریب کی ایک مسجد تھی، اور جیسے ہی میں وہاں لیٹا، ظہر کا وقت تھا، دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک تاجر مسجد میں داخل ہوا، تجارت کرنے والا، بغداد میں بہت آتے تھے۔ وہ آیا اور اندر آ کر کے وہ نماز سے فارغ ہو کر کے اپنے ہاتھ میں کچھ
تھیلی ولی تھی، کھولا تو اس میں گرم گرم کباب، اس کی خوشبو پھیل گئی اور وہ کباب دسترخوان پر بچھا کر کھانے کے لیے بیٹھا۔ غوث پاک فرماتے میری نظریں اس طرف گئی تو اس نے مجھے دیکھا اور کہا بیٹا آ جاؤ دسترخوان میں شریک ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ جب بھوک لگے اور کوئی بلائے تو نہ کہا جائے، شریک ہو جائے۔ میں شریک ہو گیا، دسترخوان پر بیٹھا۔ جب کھانے کی بات آئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا میں پڑھتا ہوں، یہاں پر طالب علم ہوں۔ تو اس نے چونک کر کہا بہت اچھا ہوا کہ ایک طالب علم سے میری ملاقات ہوئی، میرا ایک مسئلہ تم سالو کر دو گے، حل کر دو گے؟ کہا بولے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ تاجر کہتا ہے در حقیقت میں جیلان سے آیا ہوں، جو غوث پاک کا مادری وطن ہے، جہاں آپ کے پیدا ہوئے۔ کہتا ہے میں جیلان سے آیا ہوں، تجارت کی غرض سے آیا تھا، تجارت میں بہت لاس ہو گیا، سب لٹ گیا، لیکن ایک بات ہے کہ میں جب جیلان سے نکل رہا تھا تو ایک بہت ہی عفت شعار خاتون ہے ہمارے شہر کی جس کا نام فاطمہ ام الخیر ہے۔ سبحان اللہ، یہ غوث پاک کی ماں ہے۔ سبحان اللہ، فاطمہ ام الخیر بڑی پردہ نشین خاتون ہے۔ اس نے میرے ہاتھ کچھ درہم بھجوائے، اس نے یہ کہا کہ میرا بیٹا عبد القادر بغداد میں پڑھ رہا ہے، اس تک یہ پہنچا دو۔ تو میں وہ لے کر کے تو آیا، لیکن یہاں اتنے دن رہا، تجارت میں پورا خسارہ ہو گیا، مال ختم ہو گیا، اخیر میں میرے پاس صرف وہی درہم بچے تھے۔ بھوک کی اتنی شدت تھی کہ انہی درہموں سے میں ایک کباب خرید کر کے لے آیا ہوں۔ یہ جو ابھی کھا رہا ہوں یہ اسی بچے کے پیسوں کے کباب ہیں، میں وہ کھانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ تم مجھے یہ مسئلہ بتاؤ، کیا میرا یہ کباب کھانا ابھی جائز ہے؟ غوث پاک نے فرمایا ہاں جائز ہے، کباب کھانا آپ کے لیے جائز ہے۔ کھا لیے، پورا کباب کھانے کے بعد اس نے پوچھا یہ مسئلہ مجھے بتاؤ کہ آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ کسی کے بھی کباب کو کھانے کی آپ اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ غوث پاک نے فرمایا جس عبد القادر کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ عبد القادر میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ شرمندہ ہو گیا، کہا کہ پہلے بتائے ہوتے تو میں سارے کباب تمہارے حوالے کر دیتا، اس کے تم ہی مالک تھے۔ غوث پاک نے فرمایا میں کسی کو کھلانے کے وقت اسے شرمندہ کر کے کھلانا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، یا اولیاء کی شان ہے تو دیتے بھی ہیں تو احسان نہیں جتاتے، ہاں بے شک بے شک، مجھے شرمندگی نہ ہو۔ عزیزان گرامی، غوث پاک اپنے طالب علمی کے زمانے کی حالات بیان کر رہے ہیں۔ کباب بھی کھا لیے، پیسے بھی ختم ہوئے، پوری زندگی اسی طرح کی چلی، حتیٰ کہ اتنی مشقتیں آپ نے اٹھائی۔ ایک روایت میں نے سنی تھی بزرگوں سے، غوث الورا فرماتے ہیں ایک وقت ایک تاجر آیا بغداد میں، مجھ سے ملاقات کیا اور کہا تم عبد القادر ہو؟ کہا تمہاری ماں بڑی بیمار ہے اور بیوہ، پتہ نہیں اس کے گھر کی دیکھ بھال کون کرتا ہے، کبھی وہ باہر نہیں نظر آئی، وہ بیمار ہے، ہم نے محلے کی خواتین سے سنا ہے۔ غوث پاک کو رقت طاری ہو گئی، اپنی ماں کی یاد آ گئی، کئی سال بیت چکے تھے بغداد میں، رونے لگے، برداشت نہیں ہوا تو رات کو ہی سامان اٹھایا اور نکل پڑے، ماں بیمار ہے۔ غوث پاک اپنی ماں سے ملاقات کرنے کے لیے جو سفر کیے، جیلان سے بغداد کا سفر میرے عزیزوں آج کے زمانے میں بھی پوری مکمل فاسٹ گاڑیوں سے بھی کرو گے تو تمہیں 2 دن لگ جائیں گے، 2 سے 3 دن لگ جائیں گے۔ وہ زمانہ مہینے بھر کی مسافت کا تھا۔ جب جیلان پہنچے اپنے پرانے گھر، رات کا وقت تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، ماں اندر سے ہلکے ہلکے قدموں سے آئی، آواز آئی کون ہے؟ کہا عبد القادر۔ ماں نے اپنے بیٹے کا یہ لہجہ سنا، ظاہر سی بات ہے کس ماں کا کلیجہ نہیں دہل جائے گا، اپنے اتنے دیر کے بعد آئے ہوئے بچے کو کون نہیں دیکھنا چاہتی ماں، لیکن پہلا سوال اس فاطمہ ام الخیر نے یہ کیا بیٹا عبد القادر تعلیم مکمل کر کے آئے یا ادھوری چھوڑ کے آئے؟
दरवाजा खोले बगैर पहला सवाल ये, करोड़ों सलाम तुरबत उम्मुल खैर पर, जो गौस की माँ है। गौस पाक ने बाहर से कहा, माँ अभी तालीम मुकम्मल तो नहीं हुई, लेकिन तुम्हारी याद सताने लगी, आ गया कि मुलाकात कर लूं, फिर मैं वापस चला जाऊंगा बगदाद। माँ ने अंदर से कहा, अब्दुल कादिर मुलाकात की जरूरत नहीं, जाओ, तुम्हारी और हमारी मुलाकात इंशाअल्लाह कयामत के दिन होगी। फरमाते हैं माँ ने दरवाजा नहीं खोला, मैं उल्टे पांव वापस पलट आया, बगदाद आया, घर तक पहुंचकर मुलाकात नहीं की है। बगदाद जब वापस आया तो तालीम हासिल करता रहा, यहां तक कि एक बार फिर एक जीलान का ताजिर आया, मुझसे मुलाकात किया और उसने कहा, अब्दुल कादिर महीना हो गया तुम्हारी मां का इंतकाल हो चुका, जनाजा हमने पढ़ा और दफन कर दिया। ये है गौसुल वरा की तालिबे इल्मी की जिंदगी। आज हम आरामदेह बिस्तरों में सो करके सोचते हैं सारा इल्म हमारे दिमाग में ऐसी डल जाए। वो बड़े बड़े औलिया ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या कहीं पढ़े नहीं थे? ये भी अपने असातिज़ा के पास वक्त बिताए हैं। औलिया कामिलीन इसको ऐब नहीं समझते किसी उस्ताद के पास जानो अदब तय करने को। गौसुल आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इल्म शरीयत इतने दिनों तक हासिल करते रहे, उसके बाद फरमाते हैं 40 साल जंगलात में मैंने दिन गुजारे हैं, और वो भी किस तरह से, अंगूर के एक दाने से सहरी करता और पानी से थोड़े से पानी से इफ्तार करता, पूरी इतने साल बिताए। और उसके बाद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मखलूक खुदा की हिदायत के लिए शहर में आए, और वो भी यूं ही नहीं आए। फरमाते हैं मैं आया, मस्जिद में सोया बगदाद में, मैंने देखा ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए। कहा अब्दुल कादिर उठो, नसीहत करो लोगों को। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अजमी हूं, फारसी जुबान वाला हूं, ये अरब हैं, मेरी जुबान समझेंगे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपना मुंह खोलो। मैंने मुंह खोला तो हुजूर ने 7 बार मेरे मुंह में अपना लुआब डाला। थोड़ी देर गुजरी थी, मैं अभी लेटा था, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम आए। कहा अब्दुल कादिर मुंह खोलो। मैंने मुंह खोला तो 6 बार मौलाए कायनात ने अपना लुआब पाक मेरे मुंह में डाला। मैंने पूछा मेरे आका नाना ने 7 बार दिया, आपने 6 बार। कहा अदब की वजह से कि मैं बराबर ना हो जाऊं, अल्लाह वाह, बराबरी ना करूं। वैसे पाक उसके बाद जब खिताब के लिए खड़े होते थे, अल्लाह अल्लाह, हाल ये था कि आपके खिताब के चर्चे ऐसे फैलने लगे बगदाद में कि कोई मजमा आपका 70,000 से कम का नहीं होता था। अल्लाह अकबर, 70,000 से कम का नहीं। और जो पहली सब में बैठता था और आखिरी सब में बैठता था, दोनों बराबर आपकी आवाज सुनते थे, कोई माइक नहीं। और फिर लिखा है बहजतुल असरार शरीफ में भी कि गौसे पाक का कोई भी खिताब, कोई भी इज्तिमा ऐसा नहीं हुआ कि जिस इज्तिमा के बाद उस इज्तिमा में से लोगों के जनाजे ना उठे। अल्लाह अकबर, हर खिताब के बाद कितनों की रूह चली जाती आलम वजद में, कितने बेहोश गिरे रहते थे, कितने अपने कपड़े फाड़ लेते थे, तौबा करते थे। बस जुबान की बला की तासीर थी मेरे अजीजों, गजब की तासीर थी। हत्ता कि जो जुबान से निकलता था वो दिलों में ऐसा पैवस्त होता कि जिंदगी भर के लिए वो नक्श कर लेता था। जो एक बार दरबार गौस में आया, जब डाकुओं ने सिर्फ चेहरा देख करके तौबा किया था, तो जो दरबार में बैठते थे उनका मकाम क्या होगा? गौसुल आजम दस्तगीर जुबान की तासीर सिर्फ इतनी बता दूं मैं आपको। एक बार अपने बड़े साहबजादे हजरत अब्दुल जब्बार को कहा कि आप खिताब करो आज। गौसे पाक के बड़े बेटे हजरत अब्दुल जब्बार खिताब के लिए खड़े हो गए। मजमा सन्नाटे में है, काफी देर आपने खिताब किया, लेकिन वो माहौल नहीं था जो सुल्तानुल औलिया के मजमे का माहौल होता। धाड़े निकलती थी, चीखें निकल जाती थी। वो उतर आए मिंबर से,
کہا آپ جب بیان کرتے ہیں تو ماحول ہی کچھ اور ہوتا ہے. غوث پاک نے فرمایا بیٹھو تم, میں کھڑا ہوتا ہوں, میں ممبر پر جاتا ہوں. سنیے, غوث پاک ممبر پر گئے اور کیا بیان کیا جانتے ہیں؟ غوث پاک کے خطبات بھی میرے پاس ہیں, کیا کیا بیان کرتے ہیں میں نے بھی پڑھا. وہی چیز اگر آج میں بھی بیان کروں, تاثیر بہت الگ ہے. غوث پاک کھڑے ہوئے بیان کرتے ہیں, اے لوگو آج میرے گھر میں ایک حادثہ ہو گیا. یا میرا مجمع بھی سن کر کے بتایا کہ کس کو سمجھ میں آ رہا, سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں. غوث پاک فرما رہے اے لوگوں میرے گھر میں ایک حادثہ ہو گیا. آج لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں عبد الجبار کی ماں, یعنی اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں, عبد الجبار کی ماں کافی دنوں سے مٹی کی ہانڈی میں ایک چھیکے سے لٹکا کر کے دہی جما کر رکھی تھی, دہی بنا رہی تھی تاکہ گرمی کی شدت میں دوپہر کے وقت میں دہی کھا سکو. کافی دن کے دہی کے جمنے کے بعد آج وہ مٹی کے مٹکے سے دہی کو نے اتارا. میں گھر میں ابھی پہنچا نہیں تھا کہ ایک بلا آیا اور پنجہ مارا, مٹکا ٹوٹ گیا, دہی بہ گیا. مٹکا ٹوٹ گیا, دہی بہ گیا. بتاؤ اتنا سننا تھا کہ پورا مجمع چیخیں مارنے لگ گیا, سارے رونے لگ گئے, کپڑے پھٹ گئے لوگوں کے. مجھے بتاؤ یہ کیا ہے؟ دہی بہ گیا, مٹکا ٹوٹا, تو لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا ہے اس بیان میں ایسا؟ میرے عزیزوں سننے والے بھی اہل اللہ ہوتے تھے, سننے والے بھی اہل اسرار میں سے ہوتے تھے. اس لیے کہ غوث پاک جو بیان کر رہے تھے وہ اپنے گھر کا قصہ نہیں, دہی ہانڈی کا مسئلہ نہیں تھا. در حقیقت وہ اشارے میں یہ سمجھا رہے تھے لوگوں دنیا کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ انسان مال جمع کرتا ہے, مال جمع کرتا ہے, مال جمع کرتا ہے, اتنا جمع کر لیتا ہے کہ کھانے کا وقت آیا ہوتا ہے, اس سے پہلے ملک الموت آتا ہے, پنجہ مارتا ہے, روح لے کر چلا جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ بیان کرنا چاہ رہے تھے غوث پاک. یہی ہوتا ہے, ہم جمع کرتے ہیں, صحت پر بات کر کے جمع کر لیا, دن رات کی ڈیوٹی کر کے پیسہ جمع کیا, کھانے کے وقت شوگر آ گئی, شکر بھی نہیں کھا پائے, بی پی آ گئی, نمک بھی چھوڑ دیا, ارے نگلنے کے لیے لقمے بھی نہیں جاتے, پھر وہ وقت بھی آ جاتا ہے مال دھرا کا دھرا رہ گیا, ملک الموت ہماری روح لے کر چل پڑا. اللہ اکبر, اللہ. غوث العظم دستگیر کے اتنی سی بات میں اتنی تاثیر تھی کہ لوگ رونے لگ جاتے تھے. میرے عزیزوں غوث پاک کی کرامات بے شمار ہیں, لیکن میں نے کرامات سے ضرب نظر کچھ وہ باتیں بتائی جو ہمارے لیے ضرورت. یہ تاثیر آتی کہاں سے؟ یہ زبان کی تاثیر کیسے آتی؟ یہ زبان کی تاثیر کیسے آئے گی؟ اولیاء کی زبان میں جو ہوتی. بابا جو بولتے تھے تاج الاولیاء, بولنے کی دیر نہیں ہوتی تھی کہ کام ہو جاتا تھا. کیا آپ نے نہیں سنا؟ ناگپور والے اگر تاج بابا کو نہ سنے ہو تو سب سے بڑی جہالت ہے, سب سے بڑی جہالت ہے. آپ جو فرماتے, حتیٰ کہ ایک عورت آئی, ایک صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں میری بیوی بہت ہی بیمار ہوئی, لا علاج مرض میں مبتلا تھی. ڈاکٹروں نے کہا کہ جو کھائے کھلا دو پلا دو, ہو گیا اس کا ٹریٹمنٹ ختم ہو گیا. تو وہ صاحب کہتے ہیں میں اپنی کمزور عورت کو لے کر کے بابا کے پاس آیا. بابا نے دیکھا اور ان کی جو زبان ہوتی ہے ہو جی, ہو جی, آپ نے فرمایا ابھی نہیں مرتے, ٹھنڈے کھاتے, ٹھنڈے پیتے اور جیتے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. اتنا فرمایا. وہ صاحب کہتے ہیں میں دیکھا میری بیوی بالکل صحت مند ہے اور اٹھی, کئی سال جی. بے شک آپ کی زبان سے بھی نکلا, سارے اطباء نے کہا لا علاج ہے, اور اس کلندر کی زبان سے نکلا سارا علاج ہوگا. واہ. زبان کی تاثیر آتی کیسے؟ ایک بات یاد رکھیں, زبان میں جو تاثیر آتی ہے, یہ اولیاء جو بولتے ہیں, جملے بولے اور اثر ہو جائے, ہم ہزار بولے کچھ نہ اثر ہو. حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے, کہا کہ حضور میری بیٹی کی شادی ہے, کچھ کر دیں.
کہا جا کچھ پتھر ڈھیلا لے کے آ جا. کچھ ملے. وہ کہتے میں 3 ڈھیلے لے کے آیا. 1 ڈھیلا ہے, 2 ڈھیلے, 3 ڈھیلے, جو بھی لے آئے. محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے 3 بار قل ہو اللہ پڑھا, اس پر دم کر دی. لے جا تیری بیٹی کی شادی کر. اور بھی ایسے جی. کہا میں ڈھیلے لیا تو دیکھا وہ سونا بنے ہوئے تھے, سونے کے تھے. بیچا تو اتنا مال آیا کہ بڑی شادی بھی رچائی, گھر بھی خریدا. لیکن وہ صاحب کہتے ہیں نسخہ تو مل گیا تھا, سامنے دیکھا تھا 3 بار قل ہو اللہ تو پڑھنا ہے. گھر میں جا کر بہت سارے ڈھیلے جمع کر لیا اور رات بھر بیٹھ کر کے قل ہو اللہ قل ہو اللہ قل ہو اللہ پڑھتا رہا. 1000 بار ہو گیا. بار بار آنکھ کھول کے دیکھے تو ڈھیلا ہی ہے. دوسرے دن آیا, کنفیوژن تو نہیں ہو گیا, سننے میں مجھے غلطی تو نہیں ہوئی. پوچھا بابا محبوب الہی سے, میں آیا تھا آپ کے پاس ایک بار, آپ نے ڈھیلے پر کیا پڑھا تھا؟ کہا قل ہو اللہ پڑھا تھا. کہا کتنی بار پڑھا تھا آپ نے؟ کہا 3 بار. عجیب حال ہے, میں 1000 بار پڑھا, ڈھیلا کچھ بھی نہیں بدل رہا. محبوب الہی نے فرمایا احمد تیری زبان اور ہے, میری زبان اور ہے. تیری زبان الگ ہے, میری زبان الگ ہے. اس کو ایک میں عقلی مثال سے اگر سمجھا دوں, عقل کی آنے والی مثال. آپ دیکھیں بندوق کی گولی مشکل سے 50 گرام کی ہوتی ہے. 100 گرام کی سمجھ لیں. دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا پتا نہیں, آپ نے پیتل کی ہو تانبے کی ہو جس کی بھی ہو, وہ بندوق کی گولی 50 گرام کی 100 گرام کی لو ہاتھ میں, آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں, اور وہ ہاتھ میں لے کر کسی کو مارو, مر جائے گا آدمی؟ زیادہ سے زیادہ تھوڑی چوٹ لگے گی, اتنا ہی ہوگا نا. لیکن اسی گولی کو بندوق میں رکھ کے مارو, پھر تو وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. تو میرے ہاتھ کی کیا غلطی تھی؟ بات یہی کی ہے کہ بندوق میں وہ کمال ہے کہ بارود کو وہ آگ بنا ڈالتی ہے, میرے ہاتھ میں وہ چیز نہیں. اسی طرح ہماری زبانیں اور ہیں جو جملے بولتی ہیں, اور ان کی زبانوں سے جو جملے نکلتے ہیں کبھی وہ سونا بناتے, کبھی چاندی بناتے. زندہ باد زندہ باد. اسی لیے وہ پتھروں کو بھی دیکھا انہوں نے تو گوہر نایاب بنایا, جاہلوں کو دیکھا تو عالم با عمل بنایا, درویش فقیر کو دیکھا تو امیر و غنی بنایا, اور پھر کسی عام کو دیکھا تو ولایت کے مقام کو بھی پہنچایا. عزیزان گرامی, غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ زبان کی تاثیر, اولیاء کی زبان کی تاثیر, میں یہ کہہ رہا تھا کیسے آتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 چیزیں تم پابندی کر لو, تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے. 2 چیزیں. یہ ایک صحابی کو حضور نے تعلیم دی. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی چیز آپ بتا دیں. فرمایا میرے آقا نے حلال کھاؤ اور سچ بولو. حلال کھاؤ سچ بولو, 2 چیزیں تم پابندی کر لو, پھر دیکھو تمہاری زبان میں تاثیر کتنی آتی. جس زبان سے حرام لقمہ چلا گیا ہو زبان کی تاثیر ختم. جس زبان پر جھوٹ, گالی گلوچ, چغلی, غیبت, اس کی تاثیر کہاں سے آئے گی. یا اولیاء کاملین ہیں جو اپنے ہوش و حواس سے لے کر اپنے اخیر عمر تک حرام لقمہ تو دور کی بات ہے, شبہ والی چیز سے بھی بچتے تھے. بے شک شبہ والی چیز سے بھی. اور ان کی زبانوں سے جھوٹ تو درکنار ہے, یہ مذاق بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتے. بے شک عزیزان گرامی, اس لیے زبان کی وہ تاثیر تھی کہ گفتہ خدا بوت, کیا ان کا کہنا اللہ کا کہنا ہو جاتا ہے. یہ تمام اولیاء کاملین جو اس سرزمین پر آئے, خود سلطان الاولیاء غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تاج الدین بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر بہت کچھ آپ نے, حضرت احمد عبدال شاہ صاحب اور دیگر علماء سے آپ نے سماعت کر ہی لیا. میرا چھوٹا منہ میں کیا بڑی بات کروں, میں تو یہاں بھیک لینے کے لیے آیا ہوں اور انہوں نے مجھے اپنے دربار میں بٹھا کر کے بلوایا, یہی بڑی بات ہے. تاج الاولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ایک کرامت آپ کو میں اور بتا دوں, کامن غوث پاک کی اور تاج الاولیاء دونوں کی. اللہ نے اپنے اولیاء کو
ایک خاصیت اور عطا کی، سن لیجیے، ان اولیاء کو ایک کرامت یہ ملتی ہے جس کو کہتے طی زمان طی مکان، یعنی اللہ رب العزت زمین کو ان کے لیے گھیر دیتا ہے اور وقت کو لپیٹ کر دے دیتا ہے۔ جو 100 سال میں ہو سکتا ہے وہ ان کے ہاں منٹ میں ہو سکتا، اور جو 1000 کلومیٹر دور ہے یہ ان کے ہاں ایک قدم میں طے ہو سکتا ہے۔ یہ اولیاء کی خاص کرامت ہے۔ غوث پاک کی بھی سیم ہے، تاج الاولیاء کی بھی ایسی ہے۔ یہ عکس غوث الاعظم ہے، بے شک غوث پاک کے عکس ہے۔ دیکھنا آپ کرامات کو ملا کر کے خاص غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے دجلہ کے پاس گئے ہیں، ایک بوڑھی عورت کو روتے ہوئے دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میری تو عادت ہے روز آتی ہوں روتی ہوں۔ کیوں؟ کہا 12 سال پہلے میرا بیٹا دولہا بن کر کے آ رہا تھا، برات تھی، کشتی ڈوب گئی، سارے اندر چلے گئے اور اسی کے غم میں اب تک روتی بیٹھی ہوں۔ آپ کو ترس آ گئے، آپ نے دریائے دجلہ پر انگلی ماری، ہاتھ مارا، کہا اے دجلہ تیرے اندر جو امانت باقی ہے باہر کر۔ دیکھا بھونچال آیا اور کشتی باہر آئی، سارے باراتی زندہ آئے، زندہ باد زندہ باد، سارے آئے، دولہا بھی آیا۔ یہ کرامت ہے۔ آپ مجھے بتاؤ 12 سال تک کیا پانی میں کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ 12 سال تک وہ لوگ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، کیا کھا رہے تھے؟ یہ عقل میں نہیں آنے والی بات ہے، اور جو عقل میں نہ آئے اسی کو کرامت کہتے کیا کہنا، بے شک سب چیزیں عقل سے مت پرکھنا، نہیں تو شیطان بن جائے گی۔ یہ غوث الاعظم دستگیر نے 12 سال کے بعد پلٹایا۔ یہ دنیا کے لیے 12 سال ہیں، ہمارے لیے 12 سال ہے، لیکن ان کشتی والوں کے لیے 1 منٹ بھی نہیں۔ یہ اولیاء کی زندگی ہے۔ کسی کے لیے وقت کو یہ طویل کر کے دکھائیں اور کسی کے لیے وقت کو گھیر کر دے دیں۔ اسی طرح غوث پاک کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے، وہ منکر تھے بہت سارے۔ سنیے، اولیاء نبی کے پرتو ہوتے ہیں کہ نہیں؟ انبیاء کے معجزات کو اپنی کرامات سے دکھاتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ، معراج بیان کرے۔ میرے آقا بستر پر سوئے تھے، جبرائیل آئے، اٹھائے، لے گئے، حرم میں لے گئے، وہاں سے مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، عرش دیکھا، کرسی دیکھا، لوح دیکھا، قلم دیکھا، رب سے ملاقات کی، جنت، دوزخ۔ اس کے بعد واپس آئے، ابھی بستر گرم تھا، منٹ بھی نہیں گزرا ہوگا نا، مجھے بیان کرنے میں پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے گا معراج کا واقعہ، لیکن حضور کو صبر کرنے میں بھی وقت نہیں لگا۔ یہ سارے علماء سے آپ سنتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، اس کو پھر میں کبھی معراج کے واقعے پر سنا دوں یا سن لینا، لیکن اب غوث پاک بیان کر رہے ہیں۔ مجلس میں کچھ تو ہوتے ہیں جو سر پھرے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ تو ان لوگوں کی بکواس ہے، یہ افواہ ہے، بڑا چڑھا کر کے بول دیتے۔ وہ مجمع میں بیٹھا تھا ایک صاحب اور وہ اٹھ کر کے چلا گیا۔ یہ مولانا لوگوں کی باتیں ہیں، اتنا لمبا سفر اتنے چھوٹے وقت میں ہو کیسے سکتا کہ نبی یہاں سے گئے، مسجد اقصیٰ کتنی دور ہے، آسمانوں کا سفر کیے، یہ کہہ رہے بستر بھی گرم تھا، رات بھی ختم نہیں ہوئی تھی، واپس آ گئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹھ کر کے مجلس چھوڑ کے چلے گئے، گھر آئے، گھر آ کر کے بیوی سے کہا کیا بنا رہی ہوں؟ کہا کچھ لے کر کے آئے آپ، بنا دیتا ہوں۔ مچھلی لایا اور دے دیا۔ سنا ہم نے کہ وہ صاحب گئے نہانے کے لیے، دریا میں غوطہ لگایا، ڈوب گئے، چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد دوسری طرف نمودار ہوئے تو اپنی شکل دیکھ رہے، خوبصورت عورت بن گیا، عورت بن گیا۔ یہاں تک کہ اس طرف سے کسی ایک امیر زادے کا گزر ہو رہا تھا، وہ عاشق ہو گیا، لے لیا، اٹھا لیا، لے جا کر کے شادی رچا لیا، گھر میں رہ بھی لیا، بچہ بھی ہو گیا۔ اور وہ کہتے ہیں 1 2 نہیں کئی بچے ہو گئے۔ زمانہ بیت گیا، تقریباً 13 بچوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک زمانہ آیا، اس کو تو معلوم ہے میں کیا تھا اور کیا بناؤں، دوسروں کو معلوم ہو یا نہ ہو۔ نہانے کے لیے آیا، پھر غوطہ لگایا، ڈوب گیا۔
پھر ادھر دوسری طرف نکلا تو دیکھا میں صحیح سلامت آدمی، کچھ بھی نہیں. توبہ کیا کہ بڑی مصیبت ٹل گئی، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا ہو گیا ہے. واپس آیا ڈر کر کے، پتہ نہیں میرا گھر کیا ہو گیا ہوگا، کتنے سال میں وہاں لڑکی بن کر رہا، شہزادی بن کر رہا، اور پھر اب میں اپنے گھر جاؤں، میری بیوی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہوگی. دوڑتے دوڑتے آیا، اپنے گھر کو دیکھا تو گھر سلامت تھا. دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آیا تو دیکھا اس کی بیوی موجود تھی اور مچھلی ابھی صاف کر رہی ہے. مچھلی صاف کر رہی ہے جو دے کے گیا تھا. کہا کیا کر رہی ہے یہ مچھلی، کیا کر رہی؟ کہا ابھی تو دے کر گئے تھے، اتنی جلدی مچھلی کیسے بنے گی؟ اللہ 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 اکبر. وہ سمجھ گیا کہ میں کہاں سے کہاں جا کے آیا، بچے بھی ہو گئے اور یہ مچھلی صاف کر رہی ہے ابھی. اور بیوی نے کہا ابھی تو دے کے گئے تھے، اتنی جلدی کیسے بنے گی؟ دوڑتا ہوا گیا غوث پاک کے مجمع میں، دیکھا تو ابھی غوث پاک کا خطبہ چل ہی رہا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. غوث پاک ابھی معراج کا واقعہ بیان کر ہی رہے تھے، جلدی سے مجمع میں بیٹھ گیا. جو منکر ہو کر کے اٹھا تھا مجلس سے کہ اتنا لمبا واقعہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا سب دیکھ کر کے آیا غوث پاک کے مجمع میں، ابھی خطاب چل ہی رہا ہے. مجمع میں بیٹھ گیا، غوث پاک نے اشاروں سے دیکھا اور فرمایا اب نبی کا معجزہ سمجھ میں آ گیا. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ. یہ اولیاء ہیں جو اپنی کرامات سے سمجھا دیتے ہیں. اسی طرح کی باتیں ہم نے تاج الاولیاء کی بھی پڑھی. ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ہم مہاراجہ باغ، یہاں علاقہ ہے، تانگے میں سفر کر رہے تھے تاج بابا کے ساتھ. تانگے والے کو اچانک کہا چل رہے گاڑی بڑھا کابل قندھار کی طرف. کابل قندھار کہاں ہے؟ افغانستان میں. کہاں گاڑی بڑھا؟ کابل قندھار کی طرف. صاحب کہتے ہیں اچانک میں دیکھا گاڑی بڑھتی بڑھتی آئی، افغان میں ہم پہنچے ہیں، کابل قندھار میں چل رہے ہیں. بابا ایک جگہ گاڑی رکائے اور ایک گھر کے سامنے رکائے، 3 لوگ اندر سے آئے، تینوں سے آپ نے بات کیا. اور کون سی زبان میں بات کیا یہ صاحب کہتے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. گاڑی سے ہی بات کیا، انہیں کچھ سمجھایا اور پھر تانگے والے کو کہا چل رہے پھر ناگپور کی طرف. اللہ واہ 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 سبحان اللہ. واپس نکلے تو وہ صاحب فرماتے میں دیکھ رہا ہوں کہ پھر یہاں تاج آباد میں ہے، پھر یہاں مہاراجہ باغ کے پاس ہے. اس واقعے کو کہتے ہیں تانگا گیا بھی آیا بھی، بات چیت بھی ہوئی، منٹ بھی نہیں گزرا تھا. واہ، منٹ بھی نہیں گزرا تھا. یہ ہے طی زمان اور طی مکان کی کرامات کہ اللہ ان کے لیے زمین کو گھیر دیتا ہے، وقت کو لپیٹ دیتا ہے. ایک دو نہیں میرے عزیزوں، بے شمار کرامت ہے. حقیقی بات اگر میں بتاؤں، الحمدللہ کافی اولیاء، کافی سلاسل کو میں نے پڑھا. ہندوستان کے مشائخ اور اولیاء میں سرکار غریب نواز کی کرامات اور کچھ مشائخ چشت کی کرامات کے بعد سب سے زیادہ کرامات اگر میں نے کسی کی پڑھی ہے تو تاج الاولیاء کی. سبحان اللہ. حضور تاج الاولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجذوب تھے، لیکن ایک دن میں نہ جانے کتنی کرامات کا ظہور کرتے تھے. ایک دن میں کتنی کرامات کا ظہور کرتے تھے. بلکہ ایک صاحب وہ فرماتے ہیں کہ میں پولیس میں نوکری کرتا تھا اور نوکری کرتے کرتے میں ہانگ کانگ چلا گیا، پھر آسٹریلیا یا امریکہ چلا گیا. میرے ساتھ یہاں کا ایک نوجوان بھی تھا، جنگیں ہوئی، واپس آیا. واپس میں آ گیا، وہ نوجوان نہیں آیا. تو اس نوجوان کی ماں کو جب پتا چلا کہ یہ صاحب آئے ہیں تو وہ روتی ہوئی بابا کے پاس آئی، قدم پکڑ لیا، کہا کہ بابا میرا بیٹا نہیں آیا، انگریزوں کی فوج میں تھا یا پولیس ڈیوٹی پر تھا، گیا تھا ہانگ کانگ یا پھر امریکہ وغیرہ لندن گیا ہوں، آیا نہیں، واپس نہیں آیا. حضرت تاج بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے وہ کہنے لگی جب تک میرا بیٹا دو گے نہیں میں یہاں سے جاؤں گی، جب تک نہیں لوٹاؤ گے میں نہیں جاؤں گی. مجھے لگتا ہے شہر ناگپور والے یہ ادا اگر بھول گئے ہوں تو واپس پکڑ لو، حاجت آ جائے چادر پکڑ کر بیٹھ جاؤ، جب تک یہ نہ ہو جائے اٹھوں گا نہیں. بے شک
देखना आज भी वो करामात जिंदा है। बेशक बेशक। वो खातून बैठी, उसके बाद रोती रही। ताज बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, ए दीवानी उठ, वो नीम के दरख्त के साथ सामने जा, देख कौन सोया है। वो औरत आती है, देखा वो नीम के दरख्त के नीचे उसका जवान बेटा सोया हुआ, जो गायब, कहां से, अमेरिका से वापस नहीं आया था। उसको उठाया, चिमटाया, गले से लगाया, पूछा तू कहां था मेरे अजीज, मेरे लाल, इतने दिन गायब हो गया। वो लड़का कहने लगा, मां जंग में शरीक हुआ था, हांगकांग की जंग के बाद मैं जर्मनी चला गया। मैंने सोचा कि वहां कुछ दिन गुजार लूं। होटल में वहां पर कुछ खा रहा था, एक बुजुर्ग आए और वो बुजुर्ग कलंदर सिफत थे। मुझे एक तमाचा मारा और कहा, ऐ लड़के तू यहाँ अय्याशी कर रहा है और तेरी माँ वहां तेरे घर पर रो रही है। मैं डर गया, ये बाबा यहाँ जर्मनी में कहां से आए, कौन बाबा है। तो मैंने कहा कि मेरी माँ रो रही है, मैं कैसे जाऊं, अभी इतनी जल्दी कैसे जा सकता हूं। तो उन्होंने मेरे पीठ पर मारा तो मेरी आंख बंद हो गई और मुझे गशी आ गई। अब मैं उठाऊं तो देख रहा हूं ये दरख्त है और तुम मेरे सामने खड़ी हो। वो खातून कहती है, चल मैं तुझे दिखाऊं कौन बाबा जर्मनी में आया था। हाथ पकड़ करके लाई ताज बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में। वो लड़का चीख पड़ा, हाँ यही तो वहां पर आए थे, वहां से लाए। ये औलिया है पल भर में। इसीलिए मैंने कहा, जहां में अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। क्या कहते, इनकी सिफात है मेरे अजीजों। औलिया कामिलीन की इन जिंदगियों के बाद एक मैसेज मैं अब देना चाहूंगा, वक्त शायद काफी हो गया है। मैं समेट करके सुल्तानुल औलिया गौसुल आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ताजुल औलिया के इन फयूज से बरकतें हासिल करते हुए, ए हाजिरीन बज़्म उलमा, हम सब आज की हमारी जिम्मेदारी ये है कि इनकी शान में अल्लाह ने एक जुमला फरमाया कुरान, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बार बार सुनते हैं ना आयत आप, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक खबरदार, अल्लाह के वलियों को न दुनिया में किसी का खौफ होता है, न आखिरत में कोई गम होता है। कोई खौफ नहीं होता। क्यों नहीं होता इनको खौफ? सोचा आपने कभी, क्यों नहीं इनको खौफ होता है? एक बात याद रखें, बेटा जब तक बाप के साथ रहता है छोटे में, और बाप आसपास है, माँ आसपास है, बच्चा किसी से नहीं डरता। बाप जहां छूटा, माँ जहां छूटी, बच्चा बाजार में रोने लग जाता है। होता है कि बचपन में हम भी कहीं छूट गए तो धाड़े मार मार कर रोते थे, पता नहीं कौन पकड़ेगा, क्या करेगा। हमारे माँ बाप थोड़ी देर के लिए भी छूट गए, जब बड़े हमसे छूट जाए हम रोते हैं, हर चीज से रोते। सुनो आज ये औलिया किसी से, ये बिला तशबीह बिला तमसील, औलिया कामिलीन, इनकी जुबान पर हमेशा एक नारा रहता था, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। और जिसने उसको सबसे बड़ा समझा और जब तक उसकी निगाह इनायत के सामने है, इनके तस्वुरात में ये होता, सबसे बड़ा जो है मैं उसकी नजरों के सामने चल रहा हूं, वो मुझे देख रहा है। जब बड़ा साथ हो तो फिर दुनिया में किसी का डर नहीं होता। ऐसा जैसे बच्चा नहीं डरता, और जहां बड़े को छोड़ दिया हर चीज से डर लगता है, फिर हर चीज से खौफ होता है। आज हम डरे इसीलिए हैं, कहते हैं मस्जिदों में अल्लाहु अकबर, बाहर आकर के फिर पता नहीं किसी को और को बड़ा मान लेते हैं। मेरे अजीजों, एक बात याद रखना, ये लफ्ज ऐसा है कि जिस दिन हम अपने माँ के पेट से आए थे दुनिया में, सबसे पहला लफ्ज हमारे कानों में अल्लाहु अकबर यही कहा गया था। आपको भी अजान दी गई होगी, हमें भी अजान दी गई। सबसे पहला जुमला में ये सिखाया गया है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। क्यों? उसी दिन तुम्हें मुसलमानों को ये पावर कराया जाता है, ए बच्चे आने वाले, किसी और को बड़ा मत समझना, किसी का खौफ ना रखना, इसलिए कि अल्लाह सबसे बड़ा है।
अल्लाह सबसे बड़ा है, लेकिन होश आती ही बच्चा भूल जाता है। अगर वो अल्लाह अकबर की गूंज उसकी जिंदगी भर जारी रही, कभी उसे किसी का खौफ नहीं आएगा। देखना हमारी जिंदगी अल्लाह अकबर से शुरू होती है, और जनाजे पर भी इमाम सबसे पहले अल्लाह अकबर ही कहता है। हमारे जनाजे पर अल्लाह अकबर कहकर के ही तकबीर बांधी जाती है। दोनों जिंदगी की शुरुआत और जिंदगी का इख्तिताम अल्लाह अकबर पर है। ये मैं समझाना चाहता हूं, आज किसी और को बड़ा न समझो। नशे में चूर अगर 5 साल के लिए कोई तख्त मिल गया हो किसी को, वो फिरौन हो सकता है लेकिन अल्लाह नहीं हो सकता। क्या कहने, नमरूद हो सकता है लेकिन खुदा नहीं हो सकता। बहुत अच्छा है, याद रखो, हम अल्लाह अकबर कहने वाले हैं। अरे हमारे दरमियान मुगल बादशाहों में से नाम का अकबर आया तो हम उसे अकबर नहीं कहते। तो अगर तुम तो पूरे पैदाइशी नमरूद नजर आते हो, हम कैसे तुम्हें अकबर मान ले? बहुत अच्छा है, हम कैसे अकबर मान ले? एक बात याद रखें, मुसलमान पैदाइश से लेकर मौत तक अल्लाह को अकबर कहता है, अकबर। और इतना ही नहीं, बच्चे को क्यों ये अजान सुनाई गई थी? बताया आपको क्यों? जब पैदा हुए थे आप, क्यों अजान सुनाई गई थी? इसलिए कि ए बच्चे, अभी से आदत डाल ले, हर दिन तुझे 5 बार ये पुकारा जाएगा। 5 बार अजानों में मुअज्जिन पुकारेगा, ताकि तुझे उस आवाज से वहशत ना हो, तुझे लगे कि ये तो वही आवाज है जो पहले दिन मैंने सुना था। अल्लाह बेशक, ये तो वही आवाज है। मैं उन लोगों से कहता हूं जो अजानें सुन करके भी गाफिल हैं, ए नादानो, तुम अपनी पैदाइशी आवाज को सुनकर गाफिल हो। पैदाइशी आवाज है तुम्हारी, ये जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन की आवाज है। इस अजान का एहतराम करो। जैसे पुकारा जाए, ये सोचो मेरे मौला ने मुझे बुलाया, जल्दी जाना है। जहां बीवी बुलाती है तो दुकान बंद करके जाते हो, कोई सेठ बुलाए तो काम छोड़ के भागते हो। जब रब बुलाए तो तुम नहीं जा सकते, रब बुलाए तो नहीं जा सकते। अजीजा ने गिरामी, आज अमल की बुनियाद पर यह मैं बात जरूर करूंगा। ये जितना खौफ और डर हमारे दिलों में आ रहा है, इमाम गजाली लिखते हैं कि 2 खौफ एक दिल में नहीं आ सकते। 2 खौफ एक दिल में जमा नहीं हो सकते। या तो तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ आएगा तो दुनिया का खौफ नहीं आएगा, और अगर दुनिया का खौफ है तो अल्लाह का खौफ नहीं आएगा। अल्लाह से नहीं डरोगे, फिर दुनिया का खौफ अगर है तो अल्लाह का खौफ नहीं आएगा। पता नहीं ये क्या कर लेगा, वो क्या कर लेगा, वो मारेगा, ये मारेगा, ये सारे खौफ रहेंगे, अल्लाह का खौफ नहीं आएगा। और जिसके सीने में अल्लाह का खौफ हो, वो ताजुल औलिया है, वो गौसुल वरा है। वक्त के सलातीन को भी वो ठोकरों पर रखते थे, कुछ नहीं बिगाड़ सके इनका। हुकूमतें आई गई, सब बदलती रही। बल्कि एक रिवायत तो मैंने ये भी पढ़ा है, अमेरिका की सरजमीन पर कोई एक साहब थे, वो बाबा के बड़े आशिक थे, आपकी तस्वीर अपने घर में लगाए हुए थे। वहां काम करने वाला एक दिन काम करते हुए डर के भागा। काम करते करते मालिक ने बुला करके पूछा क्या हुआ? कहा कचरा झाड़ रहा था, वो तस्वीर बात कर रही है, वो तस्वीर बात कर रही है। तो वो घबरा गए। वो बाबा के जो मुरीद थे वो समझ गए कि हाँ, वो बात क्यों नहीं करेगी, वो कयामत तक बात करेगी, कयामत तक बात करेगी। ये औलिया कामिलीन जिनको अल्लाह ने ये तसर्रुफ और इख्तियार जो अता किया है मेरे अजीजों, उन्होंने अपने खौफ को खशियत इलाही से भरा था, रब के खौफ से भरा था, लोगों का खून चूस करके नहीं। गौसे पाक के पास एक खलीफा आया था अशरफियों की थैली लेकर, आप कबूल नहीं करते थे मालदारों के नजराने। उलमा को भी ये चाहिए कि सेठों के दरवाजे पर न खड़े रहे, बल्कि उलमा कामिलीन वो हैं जो अपना इल्म बेचते नहीं, हक के लिए इस्तेमाल करते। उलमा चाहे कोई भी, मैं किसी को खास नहीं करता, अगर ये आदत आई हो, इमाम गजाली ने लिखा है, वो आलिम जो दरबारों में जाता है। आज बहुत सारों के बयान पढ़ करके मुझे हैरत हो रही,
کوئی مولانا صاحب آج بیان کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے مودی سرکار کے ساتھ ہیں، انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ بہت برحق کیا ہے، سر پر ٹوپی، بڑی داڑھی، بڑے مسلمانوں کے گروہ کے سردار. حیرت ہوتی ہے، حیرت ہوتی ہے میرے عزیزوں. یہاں ہندوستان کی سڑکیں جل رہی ہیں اور یہ اخبار میں بیٹھ کر کے صاحب مسخرہ بازی کر رہے ہیں. سنو، انہی مولانا لوگوں کے لیے امام غزالی نے لکھا، جو درباری مولوی ہوتا ہے اور اپنا علم لے کر جاتا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے کہ میں کچھ مسئلے بیان کروں گا تو کچھ مجھے نذرانہ دیں گے، امام غزالی لکھتے ہیں یہ عالم اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پخانے پہ بیٹھتی ہے، اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے. اور پھر ایک صاحب تصوف نے فرمایا وہ عالم جسم بیچنے والی طواویس سے زیادہ ذلیل ہے، کیونکہ وہ تو صرف اپنے جسم کا دھندا کر رہی ہے اور یہ پورا دین بیچ رہا ہے، یہ پورا دین بیچ رہا ہے. ضرورت اس بات کی، یا اولیاء کاملین سے سیکھو. غوث پاک کے پاس سلطان وقت آیا تھا اشرفیوں کی تھیلی لے کر، آپ نے منع کیا لے جاؤ واپس، لے جاؤ. وہ ضد کرنے لگا میں وقت کا خلیفہ ہوں، آپ قبول کریں. غوث پاک نے اس کی اشرفیوں کی تھیلی لی اور لے کر کے نچوڑنا شروع کیا. وہ بنو عباس کا خلیفہ تھا، نچوڑنا شروع کیا تو اس تھیلی سے خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہو گئے، خون بہنے لگا. وہ سامنے خلیفہ تھر تھر کانپنے لگا، کہا میں تو اشرفیاں سونے کے سکے لے کر آیا تھا، یہ خون کیسے؟ غوث العظم دستگیر نے فرمایا یہ سب غریبوں کا چوسا ہوا مال ہے، ابھی اگر مجھے رسول پاک کی نسبت کا خیال نہ ہوتا تو اتنا نچوڑتا کہ یہاں سے خون تیرے دربار تک پہنچا، لے جا واپس. یا اولیاء کاملین ہیں جو وقت کے سلاطین کے پیسوں پر اپنی کرسی نہیں بٹھاتے تھے، انہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری، آج بھی دنیا ان کے قدموں پہ پڑی، بے شک آج بھی دنیا پڑی ہے. اور جو دنیا کے پیچھے بھاگا دنیا اس سے اتنا دور بھاگتی ہے. یہ ایک سائے کی طرح ہے، پرچھائیوں کو کبھی پکڑ پاتے ہو؟ جتنا پکڑنے جاؤ گے اتنا آگے جائے گی. اس کی ایک ہی حل ہے، اسے چھوڑ دو، چلتے رہو، خود پیچھے چلتی ہے. پرچھائیاں پیچھے چلتی ہے کہ نہیں؟ یا اولیاء کاملین یہی کرتے، یہ پرچھائیاں پکڑنے نہیں جاتے، ٹھوکر مارتے اور وہ ان کے پیچھے چلتی. یہ کئی مثالیں ہیں میرے عزیزان گرامی. دنیا کی یہ شہوت پرستی جو آج ہمارے اندر ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں. کیا آج ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک بار شہد کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ شہد کو اپنے منہ سے لگا ہی رہے تھے کہ اچانک فرماتے ہیں کہ ہاتھوں سے کچھ چیز کو دھکا دینے لگے، پھر رکھا، پھر اٹھایا، ہاتھوں سے کوئی چیز ہٹائی، تیسری بار اٹھایا اور پیا نہیں، رونے لگ گئے. میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیا چیز تھی؟ آپ کے پاس تو مکھی نہیں آتی، آپ کس چیز کو ہٹا رہے تھے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب میں شہد پینے کے قریب تھا دنیا میرے پاس پوری دولت لے کر آئی، کہا کہ حضور مجھ قبول کر لے. میں نے اسے دھکا دے کر دور کیا، میں نے کہا کہ مجھے فقر و فاقہ پسند ہے، دولت نہیں چاہیے، میں نے چھوڑ دیا. دوسری بار دنیا اپنے حسین ترین تمام حسیناؤں کو لے کر کے آئی، کہا آقا میرے حسن کو لے لے، ایک سے ایک حسن و جمال کی عورتیں آپ کے پاس رکھ دوں گی. حضور فرماتے میں نے حسن و جمال کو بھی دھکا دے دیا، نہ تیرے دولت و مال کی ضرورت ہے نہ تیرے حسن و جمال کی ضرورت ہے. تیسری مرتبہ دنیا میرے پاس آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ آج آپ نے میری دولت و مال کو بھی ٹھکرایا، آج آپ نے میرے حسن و جمال کو بھی دھتکار دیا، لیکن آپ کے بعد آپ کی امت ایسا نہیں کر سکے گی. آپ کی امت میرے دولت و مال اور حسن و جمال میں مصروف ہو جائے گی اور آپ کو فراموش کر بیٹھے گی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. وہ آقا اپنی امت کے بچھڑنے کے غم میں روتے تھے. کیا آج حالات ایسے نہیں؟
کہ ہم دولت و مال کے پیچھے میرے نبی کی تعلیمات بھول کر بیٹھے کہ حسن و جمال طلب کرنا ہر نوجوان سمجھتا ہے کسی ایک عورت کو حاصل کر لینا، کسی ایک لڑکی کو محبوبہ بنا لینا، معشوقہ بنا لینا، نوجوان سمجھتا ہے زندگی کی معراج ہے میری۔ ارے اللہ نے تو تجھے پیدا کیا ہے، شادی بھی ہونی ہے۔ یہ جو اتاولے پن ہے نوجوانوں کے، کل زندگی تمہاری ایک لڑکی حاصل کرنے کے لیے؟ تم پیدا کس لیے کیے گئے ہو؟ تم رسول پاک کی امانت ہو، امت خیر ہو۔ قیامت کے دن تمہارا سر ساری امتوں میں بلند ہوگا۔ رب نے تمہارے مقامات کہاں بلند کیے جانتے؟ جو نبی اس امت میں پیدا ہونے کی دعا کرتے تھے، ہم کو اللہ نے بغیر مانگے اس امت میں پیدا کیا ہے۔ حیثیت کیوں نہیں سمجھتا آج کا بچہ، آج کا جوان کیوں نہیں سمجھتا؟ ایک بات یاد رکھیں، آج تمہیں جینا ہے کسی کے بھی طریقے پر جی لو۔ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں میرے عزیزو، دل پر جو اترتی ہے وہ بات کرتا ہوں۔ ہمارے نوجوان 24 گھنٹے موبائل پر اپنی زندگی آج نہیں بتا رہے۔ کتنے تو نوجوان سے پب جی میں مر گئے، ختم ہو گئے۔ یہ پب جی بھی، اس پر میں نے کہا کافی دن قبل ہی کہا تھا، یہودیوں کی بنائی ہوئی وہ چال ہے جو آخر میں ہونے والی جنگ کی طرف کا اشارہ ہے کہ ویپن اٹھاؤ اور ہر ایک کو قتل کرو، ہر ایک کو مارو۔ فسادی بنانے کا ایک گیم ہے، انہی گیموں میں تو ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رکھا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں برس گزر جاتا ہے، قرآن نہیں آتا، پورے عمریں بیت جاتی ہے، اللہ کا کلام نہیں آتا، لیکن ایک دوست کا میسج کی گھنٹی کیا بجی فوراً کھول دیتے ہو۔ تم نے کبھی سوچا کہ پورا قرآن میرے رب کا میسج ہے میرے لیے؟ اللہ نے میسج ہی تو اتارا ہے، سارے پیغامات ہی تو ہے قرآن۔ پڑھو تو کتنی شیرینی ہے، بار بار مولا فرماتا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کسے کہہ رہا ہے مولا؟ تم کو کہہ رہا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے۔ وہ پکار کر کے میسج دے رہا ہے، ہم کھولنے کو تیار نہیں، لیکن کوئی دنیا دار ایک میسج بھیج دے، واٹس اپ اور فیس بک قضا نہیں ہونی چاہیے، گھنٹہ نہیں ہونی چاہیے، فوراً کھول لو دیکھو۔ میرے عزیزو، کیا یہ انصاف ہے ہمارا قرآن کے ساتھ؟ کیا یہ انصاف ہے ہمارا اسلام کے ساتھ؟ کیا یہ انصاف ہے ہمارے رسول پاک کی محبت کے ساتھ؟ وہ رسول کوئی رات ایسی نہیں گزارے جس میں اپنی امت کو یاد نہ کیا ہو۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رات کو میرے بستر پر ہوتے، حضرت عائشہ فرماتی ہے اس سے زیادہ عزیز لمحہ میرے لیے کوئی اور نہیں ہوتا جب میرے آقا میرے بستر پر ہوتے تھے، لیکن میرا بستر رات کو چھوڑ کر اڑ جاتے تھے، باہر چلے جاتے اور رونے لگ جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے۔ میں پوچھتی آقا کس لیے آپ اتنا روتے؟ آپ بخشے ہوئے ہیں، جنت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے آقا فرماتے عائشہ میں اپنی امت کے لیے روتا ہوں، میرے بعد آنے والی امت وہ مجھے نہیں جانتی، بدعملی کے ذریعے سے کہیں وہ دوزخ میں نہ چلی جائے۔ میں اپنے مولا کو مناتا ہوں روز رات، مولا میری امت کی بخشش میرے ہاتھ میں دے دے، میرے حوالے کر دے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ آج ہم سال میں ایک بار میلاد منا کر سمجھتے ہیں رسول کا حق ادا کر دیا۔ قسم خدا کی ہماری زندگی میں ہمارے پورے بال جھڑ جائیں، اس نبی کے آنسو کا ایک قطرہ ہم سے ادا نہ ہو سکے گا۔ ہم نے سجدے چھوڑ دیے، آج ہم مسجدوں کو چھوڑ چکے ہیں، آج سینما تھیٹر آباد کرنے میں ہیں، اسٹیڈیم پر بھیڑ جمع ہے، نکڑ پر چوراہوں پر گھنٹوں بیت رہے ہیں، مسجد میں نماز سلام پھیرتے ہی واپس باہر نکل جاتے۔ کیا کا انصاف ہے میرے عزیز؟ اگر اسی لیے کہا اقبال نے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔ عزت میں جو وقار میں کمی آئی ہے ان سے جو تم پھرے ہو، ان سے جو پھرے ہو، اسی لیے کہا گیا قوت فکر و عمل پہلے پناہ ہوتی ہے
جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے، اللہ اکبر اللہ. عمل فنا ہو گیا، فکر فنا ہو گئی، آج ہماری شوکت پہ زوال آیا ہے. میں آج عمل کی دعوت ضرور دوں گا، نمازوں کی پابندی کیے بغیر، علم حاصل کیے بغیر ہمارے صرف چہرے مسلمان نہیں ہوتے، صرف بڑے کا کھانے سے مسلمان نہیں ہوتا، صرف ہمارا نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہوتا. میں ایک بات کہہ کر کے جاؤں گا، سخت ضرور ہے لیکن میں سمجھتا ہوں میرا صرف ایک ہی مقصد ہے، واضح طور پر یاد رکھیں، میں پیشہ ور مقرر نہیں، میں پیشہ ور مقرر نہیں، میرا پیشہ نہیں ہے تقریر. میں ذمہ داروں سے بھی سب سے بھی یہ کہوں گا، میں نظر آنے والا مقرر نہیں. الحمدللہ میرے رب نے جو مجھے عطا کیا وہ بہت ہے. میں تاج الاولیاء کا فیض لینے آیا ہوں. مجھے میری تقریر کے عوض میں کوئی چیز یہاں لینے نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ جاؤں، اگر میری ایک بات اس مجمع میں سے ایک بھی عمل کر لے وہ میرے لیے سب سے بڑا نذرانہ ہے. اللہ بے شک. سب سے بڑا نذرانہ ہے. وہ نذرانہ دو ناگپور والوں، پیسے تو ابھی ختم ہو جائیں گے، مال ختم ہو جائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو چھوڑ کر اگر کوئی یہاں جیتا ہے، سنو مسلمانوں، تمہیں آج ایکٹروں کے چہرے اچھے لگتے ہیں، فلمی ہیروؤں کے بال کے اسٹائل اچھے لگتے ہیں، ان کے کپڑوں کے اسٹائل تمہیں اچھے لگتے ہیں. ہمارے نوجوان ننگے ہو کر گھومنا پسند کر رہے ہیں، کپڑے پھاڑ کر، یہاں بالی پہنا، یہاں بنگڑیاں پہنا، یہی سب طور طریقے مسلمانوں کے ہیں. اب سنو، تم جس کے بھی طریقے پر عمل کرتے رہے، میرے آقا نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت دنیا میں اختیار کرتا تھا، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. المرء مع من احب، آدمی دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر تم تاج الاولیاء سے محبت کرتے ہو، فخر کرو، انہی کے ساتھ قیامت پہ اٹھو گے. اور اگر کسی فلمی ہیرو کے فین ہو، تم اسی پر مر جاؤ کہ اسی کے ساتھ اٹھو گے، جہاں وہ جائے گا وہیں تم بھی جاؤ گے. ایک بات یہ بھی یاد رکھو، جس دن ہمیں قبر میں لے جائے جائے، جس دن ہمارا لاشا یہاں سے اٹھے گا ضرور. تم ہزار چاہ لو لیکن اٹھے گا ضرور. مرنا سب کو ہے. آج نہ کل تمہاری آنکھیں بند ہوں گی. آج تم مسجد نہیں آتے، کل لوگ کھینچ کر کے لائیں گے تمہیں امام کے سامنے باندھ کر کے لائیں گے. ہوتا نہیں ہے، کفن باندھ کر کے، نیچے بھی رسی، اوپر بھی رسی، پیٹ پر بھی رسی، باندھ کر کے لا کر سب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اور اسی لیے عرب میں کہا جاتا ہے صلو قبل ان تصلو، اپنی نمازیں پوری کر لو، اس لیے کہ قوم تمہارے اوپر نماز پڑھ دے گی، دوسرے پڑھ دیں گے تمہاری نماز. خیر، جس دن جاؤ گے، جن دوستوں کے لیے تم رات بھر کٹوں پر بیٹھتے تھے، جن دوستوں کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر باہر نکل آتے تھے، جن دوستوں کے لیے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر آتے تھے، یہی اٹھائے جنازہ تمہارا قبروں تک لاتے، خواہ و رشتہ دار ہو یا عزیز و اقارب ہو. جس دن قبر کی تختیاں بند کر کے چلیں گے، تم نے کبھی یاد کیا اپنے ہاتھوں سے کسی کو دفنائے ہو کہ نہیں؟ قبرستان گئے ہو کہ نہیں؟ اتنی چھوٹی قبر ہوتی ہے کہ کروٹ بھی نہیں لے پاتے، سلا کر کے ہم اس پر تختیاں بھی ڈال دیتے، مٹی اس پر ڈال کر ثواب سمجھتے ہیں. دنیا میں ہمیں کوئی مٹی ڈالے تو ہم عیب سمجھتے ہیں، مردے کو کفن پر مٹی ڈالے تو ثواب سمجھتے ہیں. سارے مٹی ڈال کر کے جا رہے ہوتے ہیں، مردہ دیکھ رہا ہوتا ہے. حدیث پاک میں وہ پیروں کی آواز تک سنتا ہے. سارے لوگ جب جا رہے ہوتے ہیں، اس کی گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے. جہاں قبرستان سے سب نکلے، اب اس کی قبر اتنی اندھیری کہ اس کا ہاتھ بھی اسے نظر نہیں آئے. سخت تاریک قبر، اس وقت روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں. اور حدیث پاک میں ہے کہ اس وقت دو فرشتے، عینانی ازرقانی اسودانی، حضور فرماتے کالی اور نیلی آنکھوں والے فرشتے آئیں گے. وہ نکیریں سوال کریں گے،
لیکن اس وقت ایک واقعہ اور ہوتا ہے، حدیثوں میں بیان کیا گیا، جس بھی مومن کو قبر میں دفنایا جائے گا، مسلمان کو، اس کے سرانے کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، میرے آقا آتے ہیں۔ جب وہ آئیں گے تو قبر روشن تو ہونا ہی ہے، لیکن سنو، جب فرشتے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تم جواب کیا دو گے؟ میرا رب اللہ ہے۔ پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے، تم کہو گے میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال سخت ہے، آپ 1000 رٹا مار لو، موت کے بعد یہ 3 سوال بھی بھول جائیں گے۔ کیا یہ حیرت نہیں ہے؟ امتحان کا پرچہ اگر لیک ہو جائے تو کیا ایگزام ہوتا ہے؟ کسی بھی کالج، کسی بھی اسکول میں پہلے سے کوشچن بتایا جاتا ہے، لیکن یہ قبر کا امتحان کیسے پہلے سے سوالات بتائے ہیں، سب کو جواب بھی بتا کے دے دیا گیا، پھر امتحان کیسا ہے؟ میں خود سوچتا تھا، سوالات بھی ہم کو معلوم، جوابات بھی ہم کو معلوم، پھر یہ امتحان کیسا قبر کا، جو سوال بھی معلوم ہو جواب بھی معلوم ہو، اس کو امتحان کیسے؟ ہاں، بزرگوں نے فرمایا امتحان اس لیے کہ جیسی تم مر جاتے ہو تمہاری پوری میموری ختم کر دی جاتی، سب بھول جاؤ گے دنیا میں، پاور ختم، وہاں نئے سرے سے جسے اللہ چاہے اسی کی زبان کھلے گی، اسی کو یاد آئیں گے جوابات۔ خیر، تیسرا جواب سخت ہوگا، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، فرشتے پوچھیں گے اس شخصیت کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ سنے ہوں گے نا آپ علماء سے 3 سوالات، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا تھا دنیا میں؟ تم یہی کہو گے ھذا محمد رسول اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن فقہاء کرام اور بعض علماء اسلام نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قبر میں ہوں گے جس وقت تیسرا سوال فرشتے کر رہے ہوں گے، اور تم اگر نبی کی طرف دیکھو گے، دیکھ کر کے بتانا چاہو گے، میرے آقا اپنا چہرہ پھیر لیں گے، فرمائیں گے خبردار میری طرف مت دیکھنا، اس لیے کہ دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، تجھے دنیا میں میرے طریقے پسند نہیں تھے، آج کس نظر سے تو مجھے دیکھ رہا ہے؟ سوچو میرے عزیزوں، اگر وہ بھی قبر میں بول دے جا جس سے تو زیادہ محبت کرتا تھا آج اسی کو پکار لے، کس کو پکارو گے؟ کس کو پکارو گے؟ اسی لیے امام اہل سنت نے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے، وہاں تو سب مانیں گے، آج مان لو۔ عمل کے میدان میں آؤ میرے عزیز بچوں، جوانوں، تمہارے یہ طور طریقے نہیں ہیں، آج دنیا کو پھر سے دہلا سکتے ہو عشق محمدیہ سے، محبت رسول سے، اس لیے کہ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ اگر ایک بچہ بھی نکلا ہے وہ پورا سندھ فتح کر کے نکلا ہے، اگر ایک طارق بن زیاد عرب سے نکلا تو پورا اسپین اس کے قدموں میں آیا، محمد بن قاسم عرب سے آیا، پورا سندھ اس کے قدموں میں آیا۔ یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے اپنی زندگی میرے آقا کی محبت میں فنا کر دی تھی، ان کا چلنا سنت پر تھا، بیٹھنا سنت پر تھا، ان کا کھانا پینا اوڑھنا سونا سب رسول کے اقدار پر تھا، اسی لیے دنیا نے ان کو دیکھا تو یہی کہا محمد کے غلام ایسے ہیں تو آقا کا حال کیا ہوگا۔ آج ہمیں دیکھ کر کے کون ہمارے نبی کو پہچانے، کون پہچانے؟ اسی لیے کچھ تو اپنا ایسا بناؤ تاکہ ہم اپنے نبی کے پہچان کا ذریعہ تو بن سکیں، دوسرے ہمیں دیکھیں، میرے آقا کی سچائی کی قسم کھائیں، امانت میں سچے ہو، بات میں سچے ہو جاؤ، عمل میں پکے ہو جاؤ۔ آج مجھے فخر ہے اس بات کا کہ تین اولیاء کی سیرت پر میں یہاں بیٹھا ہوں، غوث الورا، تاج الورا اور حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے 80 سال مصلی پہ گزارے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو
نہ تجارت اپنی طرف کھینچ پائی، نہ دنیا اپنی طرف بلا پائی. اس لیے نہیں بلا پائی، کسی کے حسن نے ان کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کے جمال نے ان کو خریدا نہیں، نہ یہ کسی عورت نہ کسی باندی کی طرف گئے. کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ ان کی نگاہوں میں جمال مصطفیٰ بسا تھا، جمال مصطفیٰ بسا تھا. اور ان کا ہی وہ نعرہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر یا رسول اللہ، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. آخر میں یہی کہوں گا میرے عزیزوں، اٹھو، اب تو زمانہ بہت آگے بڑھ چکا ہے. اٹھو وگر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. اور آپ سب کو یہ میسج دینا چاہوں گا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. اللہ فرماتا ہے، رب فرماتا ہے، جس کی ترجمانی شاعر مشرق یوں کرتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میرے عزیزوں، آج تمہاری زبانوں میں اللہ وہی طاقت دے گا، وہی قوت دے گا. آج تمہیں اتنے آندولن، اتنے احتجاجات کی بھی ضرورت نہیں آئے گی اگر عمل میں کامل ہو جاؤ، اگر محبت مصطفیٰ میں کامل ہو جاؤ. پھر دیکھو اللہ رب العزت تمہاری زبانوں سے کیسے انقلاب لاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا تاج الاولیاء کی زبان سے، یہاں گاندھی جی بھی آتے تھے، ہم نے سیرت میں پڑھا ہے، بہت بار آتے تھے بابا کے پاس. کتنی مرتبہ آئے؟ ایک بار گاندھی جی نے کہا، بابا کے پاس بیٹھا تھا جس کو ہم انقلاب ہند کا بہت بڑا سرکردہ لیڈر کہتے ہیں، ہر نوٹ میں گاندھی جی ہے آج، اور بابا کے خاص معتقد، بابا کے خاص معتقد. وہ خود کہتے ہیں، بیٹھا مجلس میں، ناگپور میں جلسہ چل رہا تھا، علی برادران بھی تھے اس میں. گاندھی جی آئے، بابا نے کہا، گاندھی جی کو دیکھ کر کے کہا 800 کوے اڑا دی، 800 کوے اڑا دی. گاندھی جی کہتے پتہ نہیں کیا کہا بابا نے. وہ کہتے رات کو گیا میں اپنی قیام گاہ پر تو پتہ چلا جو ہماری مخالف پارٹی تھی اس پارٹی کے 800 لوگ چھوڑ کر ہماری پارٹی میں آ گئے اسی رات کو. یہ بابا نے کہا تھا 800 کوے اڑا دی. پھر آپ ان کو کہا تھا، بابا نے جھاڑو لو اور پہاڑ پہ چڑھ جاؤ. گاندھی جی نے کہا اس کا بھی مطلب سمجھ میں نہیں آیا. علماء نے کہا تھا جھاڑو لو اور اوپر چڑھ جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ آزادی کے لیے صفائی شروع کرو اور انگریزوں پر غالب آ جاؤ، غالب آ جاؤ. زبان سے جو نکلا غالب کر کے چھوڑا. آج میں تاج الاولیاء کی بارگاہ میں ہوں، آج پھر سے کوئی انگریز کی اولاد پھر چڑھا ہے ہمارے اوپر، پھر چڑھا ہے. اس لیے کہ آج جو چل رہا ہے نا ڈیوائیڈ اینڈ رول والا سلسلہ، یہ انہی انگریزوں کی دین تو ہے جو پورے ملک کو لڑا کر کے رکھا ہوا ہے. پھر آج تاج بابا کی ضرورت ہے. زبان سے ایک بار بابا کہہ دو کہ تم پھر چڑھ جاؤ پہاڑ پر، ہم چڑھ جائیں گے انشاءاللہ اور غالب آ جائیں گے. عزیزان گرامی وقار، آج زمانے کی ضرورت ہے. پھر کسی وقت موقع، میں بڑی معذرت، اتنی بڑی شخصیتوں کو میں نے تھکایا ہے، علماء کو یہاں بٹھایا ہے، بزرگوں کو یہاں پر پکایا ہے، میں معذرت چاہوں گا. لیکن باتیں اولیاء کی چل رہی تھی، ہر بات انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس کا اجر ضرور دے گا، ان اولیاء کی نسبت ضرور عطا کرے گا. اخیر میں اتنا ہی کہوں گا، ان نسبتوں کے بغیر اگر جیو گے تو ان کو آوارہ کتے کہا جائے گا. ان نسبتوں کو اگر گلے میں رکھے رہو گے تو دنیا بھی تمہیں ہاتھ لگانے سے بھی ڈرے گی، ہاتھ لگانے سے بھی ڈرے گی. اپنے گلے میں کسی نہ کسی ولی کی غلامی کا پٹا ڈال کر رہو، جس کو امام اہل سنت نے کہا ہے غوثیت معاب کی نسبت تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. میں تو یہاں یہی دعا کروں گا، یا تاج الدین والملت والشریعت والطریقہ. وہ صرف دین کے تاج نہیں، ملت کا بھی تاج ہے، شریعت کا بھی تاج ہے، طریقت کا بھی تاج ہے. میں اپنی روح کو سر بستہ یہی کہنا چاہوں گا حاضر کر کے